بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے پیسج کے ساتھ حاضر ہیں۔ قرآن مجید میں جو ایک اہم حصہ ہمارے مطالعے میں آتا ہے، اس کی ایک بہت اہم فرع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے حوالے سے کیا رسپانسبلٹی تھی۔ کیا وہ قرآن مجید کے نزول کے بعد اس پر بھی اس ذمہ داری پہ بھی فائز کیے گئے تھے کہ ان کو قرآن کی تشریح کرنی ہے، اور جیسے قرآن انہوں نے پہنچایا ویسے ہی ان کو اس کی شرح بھی ہمیں پہنچانی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں، تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں، اور جو فرائی اسکالرز ہیں، ان کے درمیان جو انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے، اس سے آپ کے سامنے یہ پورا مسئلہ نکھر کے سامنے آ جائے گا، اور اس کے پس منظر میں بھی جو بحثیں ہیں، اس میں جو آگے کی چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت نبوی واضح ہوتی ہے، اس پر بھی روشنی پڑے گی۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ اس لیے بہت زیادہ مارکت الآراء ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور جو ان کی طرف سے ایک اسٹیبلشڈ دین منتقل ہوا سنت کی صورت میں، اور جو قرآن مجید کی شکل میں الفاظ میں سے ان کے ہاں ایک اسکرپچر منتقل ہوا، ان کی آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی اس سے واضح ہوگا۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ یہ تصور کریں کہ انہوں نے قرآن آپ کو دیا، سنت آپ کو دی، اور ساتھ ہی اگر حدیث دی، تو پھر یہ ضروری ہوگا اس کا تعین کرنا کہ قرآن، سنت اور حدیث میں کون سے اصل ہیں۔ آیا یہ کہ تینوں اصل ہیں، یا ان میں سے کوئی اس کی فرع بھی ہے؟ فرع کا مطلب ہے کوئی کرالری ہے، یا کوئی ایک ضمنی چیز ہے۔ تو وہ آیت جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یا وہ آیات کا مجموعہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، چونکہ یہ اس سلسلے میں بہت زیر بحث آئے گا، اور یہ جو بحث ہے خواتین و حضرات، آپ دیکھیں گے کہ آپ میں سے جن لوگوں کو موقع ملا ہے اصول کا لٹریچر پڑھنے میں، اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں قرآن اور حدیث کی تفسیر کے جو پرنسپلز ہیں ان کو آپ پڑھتے ہیں، تو ان میں یہ جو بحث ہے یہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ بنیادی بحث ہے۔ اس سلسلے کی ایک آیت، یا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اقتباس کا ہم نے شاید پچھلے ہفتے بھی مطالعہ کیا تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورہ نحل کی جو آیت ہے کہ ما نزل الیہم، یعنی انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یعنی ہم نے یہ ذکر آپ پہ اس لیے اتارا، یعنی قرآن مجید، کہ آپ اس کے ذریعے سے تبیین کر دیں۔ اب تبیین کے لفظ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں یہ دیکھا تھا کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ ذکر آپ کے پاس اس لیے اتارا کہ آپ اس کی شرح کر دیں، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہاں جو تبیین کا جو لفظ ہے یہ پہنچانے کے مفہوم میں، چونکہ یہ دونوں مفاہیم میں قرآن مجید میں آتا ہے اور عربی زبان میں آتا ہے، تو یہ اختلاف ہوا، اور چونکہ حدیث کی یہ حیثیت آہستہ آہستہ ہمارے ہاں واضح ہونی شروع ہو گئی تھی کہ یہ قرآن کی شرح کرتی ہے، تو دور ثانی کے اور دور متاخر کے جو ہمارے تفسیر روایہ کے جو اصولیین ہیں، انہوں نے یہ موقع اختیار کیا کہ یہاں تبینہ کا جو یا بینہ کا جو ورڈ ہے یہ بنیادی طور پہ شرح کے لیے آیا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو دور اول کے مفسرین ہیں، جیسے طبری خود ہیں، اور کسی حد تک دور متوسط سے ذرا پہلے زمخشری جو ہیں، انہوں نے جب اس آیت کی شرح کی تو وہاں پہ بینہ کا ورڈ کو شرح کے مفہوم میں نہیں لیا، بلکہ اسی مفہوم میں لیا کہ پہنچایا جائے، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو درمیان میں دور متوسط میں جو ہمارے فقہا وجود میں آئے، ان میں سے اولین ظاہر ہے کہ جن کا اس سے ابتدا ہوتی ہے وہ امام شافعی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے امام شاطبی کا حوالہ دیا تھا جو 7ویں صدی میں رہے ہیں، وہ اسپین میں تھے، تو انہوں نے اس چیز کو بالکل موقت کر دیا کہ اصل میں سنت جو ہے وہ قرآن کی شرح ہے، بلکہ قرآن پر بیسڈ ہے، اور وہ اس کو حدیث کے مفہوم میں بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جو بہرحال ضروری ہے کہ اس کو طالب علمانہ لیول پہ سمجھ لیا جائے۔ یہ جو آیت ہم یا مجموعہ آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ بھی اصل میں انہی قبیل کی آیتوں میں سے ہے کہ جس سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ تفسیر روایہ کے جو اسکالرز ہیں وہ اس کو اس مفہوم میں لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کی شرح کریں۔ تو آئیے ہم ان آیات کا ذرا سبکن مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اس اقتباس کی جو ترجمہ اور تشریح کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم شروع کریں گے مفتی شفیع صاحب کے ترجمے سے، اور یہ جو آیت جس کو ہم اصلاً زیر بحث لے کے آئیں گے، یہ آیت 128 ہے، آیت 129 ہے، سوری، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پہ جو سب سے آخر میں ڈسپلے ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ضروری ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق بھی سمجھا جائے،
تو 127 اور 128 آیت جو کہ جہاں سے بحث شروع ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے۔ تو ہم اب شروع کرتے ہیں، اس کا متن اور ترجمہ پڑھتے ہیں مفتی شفیع صاحب کی طرف یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل دعا کرتے تھے، یعنی جب دونوں یہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی۔ وہ کیا دعا ہے؟ اے پروردگار ہمارے قبول کر، ہم سے بے شک تو ہی سننے والا اور جانے والا۔ یعنی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو ہم پیش کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، یعنی ہماری طرف سے اس بات کو قبول کر، کیونکہ تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہمارے اوپر ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت پیدا فرما۔ یعنی ہمیں اپنا حکم بردار کا کیا مطلب ہے؟ فرما بردار۔ یعنی ہمیں ایسا بنا کہ جو تیری فرما برداری میں ہمیشہ رہے۔ تو ہم دونوں جو ہیں، چونکہ دونوں دعا کر رہے ہیں تو اس وجہ سے مسلمین کے ورڈز آئے ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں فرما بردار بنا، بلکہ ہماری امت میں سے اور اولاد میں بھی ایک جماعت فرما بردار اپنی، یعنی ہماری اپنی امت میں سے، ہماری اپنی جو ڈسینڈنٹس ہیں ان میں سے بھی لوگوں کو پیدا فرما کہ جو تیرے فرما بردار ہو۔ تو امت مسلمہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فرما بردار امت۔ وہ ارنا مناسکنا وتب علینا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ہم کو قائد حج کرنے کے بھی بتا، اور بتلا ہم کو قائد حج کرنے کے۔ بتلا وہی پرانی اردو ہے، اس کا مطلب ہے بتا، یعنی ہم کو حج کرنے کے قاعدے، یعنی حج کرنے کے جو مناسک ہیں وہ ہمیں سکھا، اور ہم کو معاف کر، بے شک تو ہی ہے توبہ کرنے والا مہربان، انک انت التواب الرحیم۔ اس کے بعد دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اسی دعا کا یہ اگلا حصہ ہے۔ دعا تو شروع ہوئی ہے نا یہاں سے ربنا وجعلنا مسلمین لک سے، تو اگلا جملہ اس کا کیا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یعنی اے پروردگار ہمارے، اے پروردگار ہمارے، یہاں پہ وقفہ ہے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کا کہ پڑھ ان پر تیری آیتیں، یعنی وہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں۔ یہ ذرا حکمت کا ورڈ یہاں پہ کٹ گیا۔ اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست بڑی حکمت والا۔ یہ آیت ہے جو بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں، یعنی ایز اے پروفٹ آف گاڈ جو ان کی آبلیگیشنز ہیں، اس کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے کہ اے پروردگار تو ان کے درمیان ایک ایسا رسول اٹھا کہ جو ان پر تلاوت کریں تیری آیتیں، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آپ کی آیتوں کو تلاوت کرے اور ان کو سکھائے، کتاب کو سکھائے اور حکمت کو سکھائے، اور وہ تیرا ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کیا مطلب ہے؟ ان کو پاک کرے، اور ان کی جو پاکی ہے اس کے بارے میں یہ بعد میں پھر استدراک کیا گیا کہ انک انت العزیز الحکیم، کہ تو بے شک بہت زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جو یہ آیت آئی ہے اس مجموعہ آیات کے درمیان، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ وہ اصل میں اس آیت کے مخاطب ہیں۔ یعنی آیت تو حضرت ابراہیم کی دعا کے بارے میں ہے نا، کہ میری اپنی امت میں سے تو ایسا رسول اٹھا، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی امت میں سے ہیں، ان کے جو دوسرے بیٹے اسماعیل ہیں وہ ان کی شاخ میں سے ہیں، تو بھی کہا گیا کہ میری اپنی امت سے ایسا تو پیغمبر اٹھا کہ جو ان کو تلاوت آیات کرے، یعنی آیتیں پڑھ کے سنائے۔ پہلی بات یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یعلمہم الکتاب، کہ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، اور پھر ان کو حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پیوریفائی کرے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ہاں ان کے فرائض منصبی کے طور پہ بیان ہوتی ہیں ہمارے تفسیر روایہ کے اسکالرز کی رائے میں۔ تو اب دیکھیے کہ مفتی شفیع صاحب نے جب اس کی تشریح کی ہے تو اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے اپنے جو الفاظ میں یہ آیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض بیان کر رہی ہے ان کی تشریح ہمیں جاننا ہے۔ تو دیکھیے ہم بالکل آخر سے پڑھ رہے ہیں
یہ بعثت رسول کے 3 مقاصد، یہ آپ دیکھیے، یہ بعثت رسول کے 3 مقاصد سے کیا مراد ہے کہ یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے بتائے کہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے تلاوت آیات، دوسرا کیا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم، اور تیسرا کیا ہے تزکیہ کرنا۔ ایک مرتبہ اس کو پھر دیکھ لیجئے، آیتوں کے اندر بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے کوئی اگر ذہن میں سوال اور اشکال ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ دیکھیے، یہ 3 باتیں بیان ہوئی ہیں جہاں میں اپنا کرسر رکھ رہا ہوں۔ یتلو علیہم آیات کا، یہ پہلا منصب بیان ہو رہا ہے یا پہلا فرض بیان ہو رہا ہے کہ وہ ان پر آپ کی آیتوں کو تلاوت کرے۔ اس کے بعد جو دوسرا منصب ہے وہ کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور تیسرا کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی ان کا تزکیہ کرے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ 3 جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض ہیں، اس کی وہ تشریح کر رہے ہیں، اور یہ تشریح ہمیں ان کے اپنے الفاظ میں ہم سن لیتے ہیں تاکہ اس کی ذرا وضاحت بھی ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اور سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ کی آیات میں، یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ سے ہے، تو یہ آیت جو ہے یہ ریپیٹ ہوتی ہے سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ جمعہ میں بھی۔ تھوڑی ترتیب اس میں جو الفاظ کی ہے وہ مختلف ہے، لیکن کم و بیش یہ آیت ہے جو ان 2 صورتوں میں بھی، یعنی سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ جمعہ میں بھی ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ہی مضمون کو ایک طرح کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اوپر انہوں نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو آپ کے عہدہ نبوت اور رسالت کے فرائض منصبی 3 بیان کیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے 3 بیان کیے گئے ہیں۔ کیا پہلا کیا ہے، ایک ہے تلاوت آیات، یعنی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا۔ دوسرا کیا ہے تعلیم کتاب و حکمت، یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ اب یہ کتاب اور حکمت سے کیا مراد ہے یہ ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو کتاب پہ اور حکمت میں ایجوکیٹ کریں، ان کو انسٹرکٹ کریں۔ اور آخر میں یہ کہا گیا کہ ان کا تزکیہ اخلاق کریں، یعنی ان کو پیوریفائی کریں۔ اب وہ ان تینوں کو نا باری باری بیان کرتے ہیں، اور یہ دیکھیے وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہلی بات قابل غور ہی ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معنی سے۔ یہاں تلاوت و تعلیم کو الگ الگ بیان کرنے سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم میں جس طرح معانی مقصود ہیں، اس کے الفاظ بھی مستقل مقصود ہیں۔ ان کی تلاوت و حفاظت فرض اور اہم عبادت ہے، اور یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور مخاطب خاص وہ حضرات تھے کہ جو عربی زبان کے نہ صرف جاننے والے بلکہ اس کے فصیح و بلیغ خطیب اور شاعر بھی تھے۔ بلا واسطہ کا کیا مطلب ہے، ڈائریکٹ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد کون ہیں، ظاہر آپ کے صحابہ ہیں۔ تو ان کے سامنے قرآن عربی کا پڑھ لینا بھی بظاہر ان کی تعلیم کے لیے کافی تھا، ان کو الگ سے ترجمہ و تفسیر کی ضرورت نہ تھی۔ پھر بھی تلاوت آیات کو ایک علیحدہ مقصد اور تعلیم جدا گانا کتاب میں بیان کیا۔ دوسرا مقصد رسالت قرار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل سے سوال یہ ہے کہ جب جن لوگوں کو پہلے ہی عربی آتی ہے تو ان کے لیے تو تلاوت کافی ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ پھر کیوں الگ سے تعلیم کو ایک نقطے کے طور پہ بیان کیا گیا۔ تو اس کا جواب وہ میں نے یہ دیا کہ یہ دونوں مقصد ایک ہو جاتے اگر ہم یہ تقسیم نہ کرتے۔ اس میں غور کیا جائے تو 2 اہم نتیجے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اول یہ کہ قرآن کریم دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں جس میں صرف معنی مقصود ہوتے ہیں اور الفاظ ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں اگر معمولی تغیر و تبدل بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے الفاظ بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھتے رہنا بالکل لغو و فضول ہے، بلکہ قرآن کریم جس طرح معنی مقصود ہیں اس طرح الفاظ بھی مقصود ہیں، اور الفاظ قرآن کے ساتھ خاص احکام شریعہ بھی متعلق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصول فقہ میں قرآن کریم کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ پھر آگے انہوں نے تعریف کی، ہم اس کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ رہے ہیں اور آخر میں جمپ کر رہے ہیں آخری پیراگراف میں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تعلیمی کتاب یعنی انسٹرکٹنگ اباؤٹ دا بک سے علیحدہ سے آیا ہے، یعنی تلاوت آیات اور تعلیم آیات یہ الگ چیزیں ہیں۔ کو جدا گانا فرض قرار دے کر اس طرح اشارہ کر دیا ہے کہ قرآن کریم میں جس طرح اس کے معنی مقصود ہیں اسی طرح اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے، معنی کی نہیں ہوتی۔ اس لیے جس طرح رسول کے فرائض میں معنی کی تعلیم داخل ہے، اسی طرح الفاظ کی تلاوت اور حفاظت بھی ایک مستقل فرض ہے۔
اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ محض اس کے الفاظ رٹ لینے پر قناعت کر کے بیٹھ جانا قرآن کریم کی حقیقت سے بے خبری ہے۔ تو یہ دیکھیے جو انہوں نے بات بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یعنی یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو کچھ بیان کر رہی ہیں وہ یہ ہیں، پہلے کہا گیا یتلو علیہم آیاتہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صرف آیتوں کی تلاوت کرے۔ یعنی پیغمبر کا پہلا منصب یا پہلا مقصد بعثت کیا ہے کہ he just recites the verses of the قرآن، قرآن کی آیتیں پہنچا دینا۔ اور دوسرا کیا ہے، یعلمہم الکتاب، کتاب سے مراد وہ قرآن لیتے ہیں، اس کتاب کی تعلیم دینا، اس کتاب کو پر انسٹرکٹ کرنا۔ آپ نے تلاوت جب کی ہے تو صرف الفاظ کی ہے، جب آپ نے اس کی تعلیم دی ہے تو اب آپ کے معنی بھی زیر بحث آ گئے۔ تو اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ تلاوت آیات اور یعنی تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک میں صرف یو آر ٹرانسمیٹنگ دا ورڈز، دوسرے میں کیا ہے، یو آر ایکسپلیننگ دا ورڈز، ان کے مطلب بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ دوسرا مقصد ہے کہ وہ کتاب کو ان کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ حکمت کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ بھی ہم ان سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ان کا جو طریقہ ہے بات کو بیان کرنے کا وہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ دوسرا مقصد تعلیم کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو معنی قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے تھے، انہوں نے محض معنی سمجھ لینے اور عمل کرنے کو کافی نہیں سمجھا نہ سمجھا۔ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے ساری عمر تلاوت قرآن کو حفظ جان بنائے رکھا۔ بعض صحابہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے، بعض 2 دن اور اکثر 3 دن میں ختم قرآن کے عادی تھے، اور ہفتے میں قرآن کریم کا جو پوری امت کا معمول رہا ہے ختم کرنا۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، اسی ہفتہ وار معمول کی علامت ہیں، اسی ہفتہ وار یعنی ہفتہ واری معمول کی علامت ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ 7 ڈیز میں ختم کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صحابہ کا جو یہ عمل ہے کہ وہ قرآن مجید کو 1 دن میں یا 2 دن میں، 1 ہفتے میں ختم کرتے تھے، تو یہ ایکچولی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تلاوت آیات ہے یعنی محض آیات کا پڑھ لینا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے صحابہ کا۔ تو یہ بھی دوسرے مقصد کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ یہ بات اب آگے وہ جب بڑھاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں فرائض رسول بیان کرتے ہوئے تلاوت آیات کو مستقل فرض کی حیثیت دے کر اس پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت اور ان کی حفاظت اور ان کو ٹھیک اس لب و لہجے میں پڑھنا جس پر وہ نازل ہوئے ایک مستقل فرض ہے، یعنی تلاوت کرنا ایک مستقل فرض ہے۔ اسی طرح تلاوت آیات کے فرض کے ساتھ تعلیم کتاب کو جدا گانہ فرض قرار دینے سے ایک دوسرا اہم نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن فہمی کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں، بلکہ تعلیم رسول کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ تمام علوم و فنون میں یہ بات معلوم و مشاہد ہے کہ کسی فن کی کتاب کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے محض اس کتاب کی زبان جاننا بلکہ زبان کا ماہر ہونا بھی کافی نہیں، جب تک اس فن کو کسی ماہر استاد سے حاصل نہ کیا جائے۔ مثلاً آج کل ڈاکٹری، ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کی کتابیں عموماً انگریزی زبان میں ہیں، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ محض انگریزی زبان میں مہارت پیدا کر لینے اور ڈاکٹری کی کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن جاتا، اور یہی معاملہ انہوں نے پھر آگے انجینئرنگ کر دیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ پھر کوئی آدمی ان کو سمجھائے۔ غرض یہ کہ قرآن کریم کی ایک طرف تو رسول کے فرائض میں تلاوت آیات کو ہے، یعنی ایک طرف تو ان کو صرف ٹیکسٹ کو پڑھ کے سنانا ہے، تلاوت آیات کا مطلب ہے ریڈنگ آؤٹ دا ٹیکسٹ، اور دوسرا وہ آگے اس کو مزید واضح کرتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مستقل فرض قرار دیا، اور دوسری طرف تعلیم کو، یعنی ایک طرف آپ کو تلاوت آیات کو مستقل فرض قرار دیا گیا، اور دوسرا تعلیم کو ایک جداگانہ فرض قرار دے کر یہ بتلا دیا کہ محض تلاوت آیات کا سن لینا فہم قرآن کے لیے عربی جاننے والوں کے لیے کے واسطے بھی کافی نہیں ہے، بلکہ تعلیم رسول کے ذریعے قرآن تعلیم کا صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ تو ہے ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اس کی تعلیم یعنی اس کی تشریح کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ یعلمہم الکتاب کا مطلب وہی لیتے ہیں کہ ان کی تشریح کرنا، اور اس کے بعد وہ یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حکمہ ہے، یہ آپ دیکھیے میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے وہ کہتے ہیں مراد اصل میں حدیث ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں آپ کے سامنے کرسر کو جہاں پہ رکھ رہا ہوں، اس آیت میں ایک اہم دوسرے آیات میں صحابہ و تابعین نے حکمت کی تفسیر کس سے کی ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری
کہ ذمے جس طرح معانی قرآن کا سمجھنا اور بتلانا فرض ہے، اسی طرح پیغمبرانہ تربیت کے اصول و آداب جن کا نام سنت ہے، اس کی تعلیم بھی آپ کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ یہ ہے وہ امپورٹنٹ بات کہ یعلمہم الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ وہ کتاب کو بھی پڑھ کے سنانے کے بعد اس کی تشریح کریں اور حکمت کی بھی تشریح کریں۔ مراد یہ ہے کہ حدیث جو ان کے زبان سے صادر ہوتی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اس کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ضروری ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی جائے۔ تو اب تک کی بات کا ہم خلاصہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم واپس اوریجنل جو ان آیات پہ جہاں پہ انہوں نے اس کا ترجمہ بیان کیا ہے اس تک چلے جائیں تو اس میں آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے آخری آیات کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو پہلا فرض کیا ہے، یتلو علیہم آیات کا، یہ دیکھیے جہاں پہ میں کرسر رکھ رہا ہوں، یعنی یتلو علیہم آیات کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان پر آیتوں کی تلاوت کریں گے، صرف نہیں، جسٹ ٹرانسمیٹنگ دا ٹیکسٹ آف دا قرآن۔ دوسرا ان کا فرض کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب، یعنی ان آیتوں جو ظاہر کتاب کی آیتیں ہیں ان کی وہ تعلیم دیں گے۔ تعلیم دیں گے کیا مطلب ہے؟ ان کی تشریح کریں گے اور حدیث حکمت کی تشریح کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، گویا کہ وہ کہتے ہیں الحکمہ سے مراد حدیث ہے، تو جیسے وہ کتاب کی تشریح کریں گے ویسے وہ حدیث کی بھی تشریح کریں گے۔ اور یہ اب تک وہ دو فرض بیان کر چکے ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ آیتوں کی تلاوت یعنی آیتوں کی ٹرانسمیشن۔ دوسرا کیا ہے؟ حدیث اور کتاب کی شرح، یعلمہم الکتاب و یعلمہم الحکمہ۔ یہ دو انہوں نے اب فرائض بیان کیے۔ اب وہ تیسرا فرض یہ بیان کر رہے ہیں کہ ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ایک یہ تیسرا یوں سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس میں ان کی تھرڈ رسپانسبلٹی ہے۔ یہ واضح رہے کہ اس وقت ہم تفسیر روایہ کی جو اسکالرز ہیں ان کا نقطہ نظر پڑھ رہے ہیں، تو یہ دیکھیے تیسرا مقصد وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس کو آپ یہاں سے دیکھیے بالکل آخری پیراگراف سے۔ تیسرا فرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض منصبی میں تزکیہ ہے، جس کے معنی ہے ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک کرنا۔ ظاہری نجاسات سے تو عام مسلمان واقف ہیں، باطنی نجاسات کفر اور شرک، غیر اللہ پر اعتماد و کلی اعتقاد و فاسد، نیز تکبر و حسد، بغض حب دنیا وغیرہ ہیں۔ اگرچہ عملی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا بیان کیا گیا ہے، لیکن تزکیے کو آپ کا جداگانہ فرض قرار دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھانے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح نظر میں علمی اور فنی طور پر حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا جب تک کسی مربی، یا غور سے سنیے گا، جب تک کسی مربی کے زیر نظر اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے۔ سلوک و تصوف میں کسی شیخ کامل کی تربیت کا یہی مقام ہے کہ قرآن و سنت میں جن احکام کو عملی طور پر بتایا گیا ہے ان کی عملی طور پر عادت ڈالی جائے۔ تو یہ ہے خواتین حضرات جو ان کی پوری بات کا خلاصہ، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ تین ہیں۔ ایک، آپ قرآن کو پڑھ کے سنا دیں، ٹیکسٹ کو منتقل کر دیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن کی شرح کر دیں اور حکمت کی شرح کر دیں، یعنی حدیث جو کہ حکمت سے انہوں نے اس کا مراد لیا ہے اس کی بھی تشریح کر دیں اور کتاب کی بھی تشریح کر دیں۔ اور تیسرا کیا ہے کہ آپ نے ان کا تزکیہ کرنا، یعنی تزکیہ کا کیا مطلب ہے کہ بطور مربی کے آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کی اخلاقی طور پہ ان کو یہ بتائیں کہ فلاں چیزیں رذائل ہیں، فلاں چیزیں جو ہیں وہ فضائل ہیں، فلاں چیزیں سے باز آ جاؤ۔ تو وہ تین یہ مقاصد بیان کرتے ہیں، یعنی تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمہ اور تزکیہ۔ تو یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس پہ پھر یہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ سوالات ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جو فرائض اسکالرز ہیں وہ اس آیت کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس آیت میں وہ کس طرح سے اس نقطہ نظر سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو میں پہلے ترجمہ پڑھ رہا ہوں استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی کی تفسیر جو ہے البیان، اس سے تو آپ کو اس ترجمے سے واضح ہو جائے گا۔ میں پھر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ اس کو کس طرح ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ یہاں سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت ان کے لبوں پر التجا تھی کہ پروردگار تو ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما، اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پروردگار اور ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہم پر عنایت کی نظر فرما۔
اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا عنایت کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے وہ دعا شروع ہو رہی ہے، دعا کا وہ آخری حصہ ہے جو زیر بحث ہے کہ پروردگار انہی میں سے تو ان کے اندر ایک رسول اٹھا جو تیری آیتیں انہیں سنائے اور انہیں قانون و حکمت سکھائے اور اس طرح انہیں پاکیزہ بنائے، اس میں شبہ نہیں کہ تو بڑا ہی زبردست ہے، بڑا ہی حکمت والا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے ان کے ترجمے سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ وہ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں۔ وہ یعنی اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی ہے وہ ایک ہی بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک رسول جو ہے وہ آپ کی کتابوں کو یعنی آپ کی جو آیتیں ہیں وہ آپ کو سنائے، اور وہ سنائے تو چونکہ وہ آیتیں مشتمل ہیں قانون و حکمت میں، تو وہ آیتوں کو سنا لینا ہی اصل میں ان کو سکھا دینا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ سیکھ لیں گے تو وہ ان کا تزکیہ ہو جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو بڑا اجمالاً بتایا، لیکن میں آپ کو تفصیل سے ابھی آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کی بات کو سمجھاؤں۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو آیت ہے وہ تفصیل کیا بتا رہی ہے۔ وہ آیت اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ کہا کہ وہ یتلو علیہم آیاتک، وہ آپ کی آیتوں کی تلاوت کریں، یعنی پریزنٹ یا ٹرانسمٹ دی ورسز آف گاڈ۔ اچھا، یہ تو بالکل واضح ہوگی کہ یتلو علیہم آیاتک میں سے جو آیات کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید کے علاوہ کسی کے لیے بولا نہیں جا سکتا، وہ قرآن کی آیات ہے۔ اگلا یہ بتایا گیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اب اگر اس میں یعلمہم الکتاب کا جو لفظ ہے وہ کتاب کو قرآن مجید کے مفہوم میں لیا جائے گا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس میں ایک ریپیٹیشن سی آ جائے گی، کیونکہ پہلے جو الفاظ آ گئے ہیں یتلو علیہم آیاتک، اس میں وہ کتاب تو پہلے سے ذکر آ گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مفتی صاحب نے اس میں ڈسٹنکشن یہ کی ہے کہ یہاں پہ جو تعلیمی کتاب مراد ہے، نہ کہ پہنچانا مراد ہے۔ تاہم عربی زبان میں جب آپ یہ کہتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس میں جب آپ حکمت کے لفظ کو حدیث کے مفہوم سے تعبیر کرتے ہیں تو پھر اس جملے کا مطلب ذرا مشکل سے طے کرنا پڑے گا، یعنی پھر کیا بنے گا؟ اس کا لفظی مطلب یہ بنے گا کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں یا قرآن سکھاتے ہیں اور وہ حدیث سکھاتے ہیں، یعنی حدیث کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اب اگر حدیث کو الحکمہ کے مفہوم میں لیا جائے، یعنی الحکمہ کو حدیث کے مفہوم میں لیا جائے، تو پھر قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس کے آڑے آتی ہیں، اور اس کے خلاف وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ الحکمہ بھی قرآن نے ہی ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے سکھائی ہے، کیونکہ اگر آپ نے الحکمہ کے ورڈ کو حدیث کے مفہوم سے اس کی تشریح کرنی ہے تو پھر تو ضروری ہے نا کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ، میں ابھی آپ کے سامنے کچھ آیتیں پیش کرتا ہوں جو استاد حمید الدین فراہی نے اصل میں اپنی کتاب مفردات القرآن میں بتائی ہیں، کہ دیکھیے اگر یہاں پہ حدیث مراد لی جائے الحکمہ سے تو پھر اس میں قرآن مجید کیسے اس کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلے الحکمہ کو حدیث کے مفہوم میں لینے والے جو ہیں وہ قتادہ ہیں۔ قتادہ ابن دعامہ جو ہیں یہ ایک تابعی ہیں، اور ان کی پیروی میں پھر امام شافعی ہیں جنہوں نے پھر سب سے زیادہ اس کو نمایاں کیا اور یہ کہا کہ الحکمہ سے مراد السنہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وہ سنت اور حدیث کو ایک مفہوم میں لیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کتاب کی بھی تعلیم دیتے اور حدیث کی بھی تعلیم دیتے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حصہ پیش کر رہا ہوں کہ جو اصل میں اس کے بالکل خلاف یہ بیان کرتا ہے کہ الحکمہ سے مراد حدیث نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے قرآن مجید میں یہ دیکھیے سورہ نساء میں اور سورہ احزاب میں یہ آیتیں آئی ہیں جو بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ حکمت بھی خدا ہی نے نازل کی ہے، الحکمہ۔ تو اگر خدا نے نازل کی ہے تو وہ حدیث تو پھر ہو نہیں سکتی۔ تو یہ دیکھیے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور اس طرح تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکمت کو بھی نازل کیا ہے تو اس کا تو پھر صاف مطلب یہ ہے کہ حکمت جو ہے وہ حدیث نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو خدا نے نازل کی ہے نا۔ تو جو چیز خدا نازل کرے گا اس کو تو حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، اس کا ایک مزید قرینہ یہ دیکھیے سورہ احزاب میں کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور اس کی حکمت کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا چرچا کرو۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو یہ وحی نازل ہو رہی ہے اور اس کو تشریح کیا کہ وہ حکمت بھی ہے اس کے اندر، تو آپ نے اس کا چرچا کرنا ہے۔
تو یہ دیکھیں دو آیتیں یہ بالکل صاف بتا رہی ہیں کہ یہ حکمت بھی ایک ڈیوائنلی ریویلڈ چیز ہے. تو ڈیوائنلی ریویلڈ چیز کے لیے آبویسلی حدیث کا ورڈ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے. مزید کرائن دیکھیے یہ سورہ مائدہ کی 110 نمبر آیت ہے کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور اس وقت جب تمہیں قانون اور حکمت کی تمہیں قانون اور حکمت سکھائی یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دی. تو الحکمہ ہمیں معلوم ہے چونکہ قرآن مجید کے اندر خاص طور سے جو ایمان و اخلاق کے مباحث ہیں جس میں انجیل ہمیں معلوم ہے کہ اس میں وہ بہت بیان ہوئے ہیں. تو انجیل کو الحکمہ سے تعبیر کر دیا گیا یعنی وہ کتاب کی جو ایمان و اخلاق سے معنون ہے جو اس سے ایک تعبیر ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا گیا اور یہ آئندہ کی جو شریعت کا جو عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اب پھر یہ دیکھیے کتاب اور حکمہ کو ساتھ بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اور انہیں یاد دلاؤ جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان سے عہد لیا کہ جو شریعت اور حکمت تمہیں عطا ہوئی ہے یعنی جو شریعت اور حکمت تمہیں عطا ہوئی ہے خدا کی طرف سے. تو جب یہ آپ اس کو یعنی اس طرح سے دیکھیں گے تو یہ بھی کسی طرح سے بھی موضوع نہیں ہے کہ ہم الحکمہ کے جو ورڈ ہے اس کو حدیث کے مفہوم میں لیں کیونکہ حدیث تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا ان کا فعل ہے یا ان کی تقریر ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو ان وجوہات کی وجہ سے جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یعلمہم الکتاب اور الحکمہ کے اندر الحکمہ کو حدیث کے مفہوم میں جو لینا ہے یہ قرآن کی تصریحات کے خلاف ہے یعنی یہاں الحکمہ جو ہے وہ اس مفہوم میں بیان نہیں ہوا. اور جب نہیں بیان ہوا تو اس کی وہ تشریح کرتے ہیں کہ دیکھیے الحکمہ قرآن مجید میں جس مفہوم میں بیان ہوا ہے وہ دو اور مقامات ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ شورہ میں جہاں پہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں الحکمہ سے وہ مراد ایمان و اخلاق کے مباحث ہیں یعنی دین یعنی قرآن مجید کے اندر جو ایمانیات کے مباحث ہیں اور جو اخلاقیات کے مباحث ہیں یہ قرآن کا اپنا کنٹینٹ ہے جو ڈیوائنلی ریویلڈ ہے. تو ایمان اور اخلاق کے جو مباحث ہیں اصل میں اس کو کہا گیا ہے الحکمہ. اور الکتاب سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں چونکہ عام طور سے اردو کی جو غلبہ ہو جاتا ہے انسان پہ اردو زبان میں کتاب کا ورڈ کتاب آتا ہے کہ مفہوم میں آتا ہے لیکن عربی زبان میں کتاب کے مفہوم کے بہت سارے اور معنی بھی ہیں. ان میں سے ایک معنی جو ہے وہ قانون بھی ہے. جو دیکھیے جیسے جو عدت کی آیات آتی ہیں سورہ بقرہ میں تو وہاں الفاظ آتے ہیں کہ حتی یبلغ الکتاب اجلہ یعنی یہاں تک کہ جو قانون ہے وہ اپنی مدت پوری نہ کر لے. تو الکتاب کا جو ورڈ ہے وہ قانون کے مفہوم میں آتا ہے اور یہ بہت جگہوں پہ آیا ہے. اور چونکہ کتاب کے ورڈ کے بارے میں بعض دفعہ ہم اردو لفظ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بھئی شاید اردو میں بھی اس کا ہی مطلب ہو تو توجہ نہیں ہوتی کہ اس کے دوسرے مطالب بھی ہیں. تو دوسرے لفظوں میں جو فرائی اسکالرز ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے یعلمہم الکتاب والحکمہ اصل میں جو پہلی بات ہے اس کی صرف وضاحت ہے کہ یتلو علیہم آیات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ پر یعنی اس امت پر آپ کی آیتیں یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھ کے سنائے. اور جب وہ پڑھ کے سنائے تو اگلی بات کیا ہے کہ اور اس طرح سے یعلمہم الکتاب والحکمہ ان کو کتاب اور حکمت کی کتاب و حکمت کو پہنچائے. اچھا اب یہ ظاہر ہے میں نے ترجمہ یہاں پہ پہنچانا کیا سکھانا نہیں کیا. تو جیسے علامہ کا جو ورڈ ہے تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے لیکن آپ امید ہے سمجھ جائیں گے. تو جیسے علامہ کا ورڈ ہے وہ ٹیچ کرنے کے مفہوم میں آتا ہے ویسے محض پہنچانے کے مفہوم میں بھی آتا ہے سکھا دینے کے یعنی جسٹ ٹو ٹرانسمٹ کے مفہوم میں بھی آتا ہے. تو پھر اگر یہ جس طرح سے آپ دیکھیں نا سورہ رحمان میں آیا کہ الرحمن علم القرآن الرحمان ہے جس نے قرآن دیا. قرآن تعلیم کیا یہاں ترجمہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے تعلیم تو نہیں کی ہے قرآن دیا ہے آپ کو. الرحمن علم القرآن کا مطلب ہوگا کہ رحمان ہے جس نے قرآن پہنچایا قرآن دیا. تو جیسے علامہ کا جو ورڈ ہے محض دینے کے مفہوم میں بھی آتا ہے اور ٹیچ کرنے کے مفہوم میں بھی آتا ہے لیکن یہاں قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں اصل میں یہ دینے کے مفہوم میں. تو اصل میں ترجمہ کیا ہوگا یتلو علیہم آیاتک وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان آیتوں کو کی ذمہ داری آپ پہ لگائی گئی ہے کہ آپ ان کی تلاوت کریں ان کو پڑھ کے سنائیں اور وہ پڑھ کے سنائیں تو اس کا کنٹینٹ کیا ہے ان آیتوں کا. تو یہ آگے وہ بیان ہو رہا ہے کہ اس طرح سے جو ان آیتوں کے اندر قانون موجود ہے اور ان آیتوں کے اندر جو حکمت موجود ہے اس کو آپ پہنچا دیں تو یتلو علیہم آیاتک اصل میں ایک مقصد یہی ایک مقصد ہے. یہ صرف آگے اس کی شرح ہو رہی ہے کہ یہ آیتیں ہیں مشتمل کس چیز پہ ہیں واٹ ڈو دے کمپرائز آف. تو وہ کیا ہے
کہ جب آیتیں ہیں جو پڑھ کے سنائی جائیں گی، اس کے نتیجے میں جو ان آیتوں کے اندر قانون کی آیات موجود ہیں اور ان کے آیات کے اندر جو حکمت کی آیات موجود ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں گی۔ قانون سے مراد شریعت ہے ظاہر ہے، اور قانون اور شریعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اس میں شریعت کے جو مختلف قوانین ہیں، اس میں مثال کے طور پہ قانون، یعنی آپ شریعت کا ورڈ اگر استعمال کریں تو عبادات کی شریعت ہمیں دی، اسی طرح سے سیاست کی جو شریعت ہے کہ سیاسی امور میں کیا ہم نے شریعت کو فالو کرنا ہے، اس کی تفصیلات دیں۔ یہی معاملہ معیشت کا ہے، یہی معاملہ معاشرت کا ہے۔ تو غرض یہ کہ قوانین دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کو آپ پرنسپلز کہہ سکتے ہیں مختلف سفیئرز کے۔ تو الکتاب کا جو ورڈ ہے ان قوانین کو، ان پرنسپلز کی تفصیل کو وہ بیان کر رہا ہے۔ اور جو الحکمہ کا جو ورڈ ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو حکمت کے مباحث ہیں، حکمت کے مباحث قرآن نے خود بتا دیا کہ وہ دو طرح کے ہیں، ایک عقائد ہیں اور دوسرا اخلاق ہے۔ اخلاق کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے جب سورہ بنی اسرائیل میں اخلاقیات کی ایک لسٹ بیان کی تو آخر میں کہا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حکمت میں ہم نے آپ کو سکھائیں، حکمت میں سے ہیں۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ اخلاقیات حکمت کا حصہ ہے۔ اور سورہ شورى میں یہ کہا گیا کہ ما تدری مل کتاب ولا ایمان، تو کتاب پر ایمان کو عطف کر کے یعنی اکٹھا کر کے یہ بتا دیا کہ یہاں اصل میں الحکمہ سے مراد ایمان بھی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے آیتیں پڑھ کے سنانی ہے محض، اس کے بعد آیتوں کی تشریح کرنی ہے اور حدیث کی تشریح کرنی ہے، حدیث کو سکھانا ہے فرائض اسکالرز کی نظر میں۔ ابھی میں یزکیہم تک نہیں آیا، ابھی میں صرف دو پہلی جو حصہ ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہاں اصل میں تلاوت آیات ہی کہا جا رہا ہے، یعنی تلاوت آیات کا مطلب ہے عربی زبان سے واقف تھے صحابہ، ان کو وہ دے دی گئی، قرآن مجید دے دیا گیا، اور قرآن مجید کے اندر جو حکمت موجود تھی اور جو شریعت موجود تھی اس کی تعلیم دے دی گئی۔ اور تعلیم کا مرد یہاں پہ سکھانا نہیں ہے بلکہ پہنچانا ہے، جیسے کہ علامہ کا جو ورڈ ہے وہ سکھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پہنچانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ یتلو علیہم آیات، یعنی آیتوں کی جو پہنچایا جا رہا ہے، تو یہ صرف آیتوں کا کنٹینٹ بیان کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آیتوں کی تشریح کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ حدیث کو سکھایا جا رہا ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آیتوں کا جو کنٹینٹ ہے وہ یہ ہے۔ اور جو ایک دوسرا پہلو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر حدیث، حکمت کے ورڈ کو حدیث سے تعبیر کیا جائے گا تو یہ قرآن مجید کی تصریحات کے خلاف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الحکمہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو اس کو ہم حدیث تو نہیں کہہ سکیں گے۔ جیسے مختلف جگہوں پہ ابھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے کتاب اور حکمت کو نازل کیا، انزلہ کا مطلب ہے اتارا، تو ابھی خدائی چیز ہوگی نا، حدیث تو ہو نہیں سکتی۔ تو اس وجہ سے امام شافعی کے اس نقطۂ نظر پہ اور قتادہ کے نقطۂ نظر پہ جو بالکل اوائل کے ایک آپ سمجھ لیجئے کہ مفسر بھی ہیں، یہ تابعی ہیں، تو ان کے نقطۂ نظر پہ وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اب تک اگر یہ بات اگر واضح ہوگی ہے تو ہم آخری بات کرتے ہیں جس میں جو ہمارے جو فرائض اسکالرز ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے تفسیر روایہ کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تین حیثیتیں ہیں، ان کے تین فرائض ہیں۔ پھر آیتوں کی تلاوت، آیتیں پہنچانا، پھر قرآن اور حدیث کو سکھانا، یہ تعلیم کتاب و حکمہ، یہ دوسرا ان کا فرض ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں، وہ لوگوں کا تزکیہ کریں، اور وہ لوگوں کا تزکیہ کریں کا مطلب یہ ہوگا یہ بھی ان کی ایک حیثیت ہے، ذمہ داری کی حیثیت ہے۔ تو اگر یہ ذمہ داری کی حیثیت ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ واجب تھا کہ وہ آتے، وہ بیٹھتے، وہ مربی بنتے، وہ لوگوں کا تزکیہ کے لیے محفلیں منعقد کرتے اور اس کے ذریعے سے پھر لوگوں کا تزکیہ کرتے۔ تو فرائض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تزکیہ کوئی الگ سے مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی تزکیہ الگ سے مقصد ہوتا تو پھر یہ بعض آیتیں ایسی ہیں جو اس مقصد کو بیان ہی نہیں کر رہی۔ وہ میں آپ کے سامنے جو ابھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں ان میں سے کچھ آیتیں پیش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تزکیہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہوتی تو یہ دیکھیے سورہ نساء کی جو یہ آیت ہے یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ اس پہ تزکیہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آیت یہ وہی ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم کے حوالے سے آ رہی ہے کہ کتاب و حکمت کو نازل کیا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا اور اس طرح سے آپ کو وہ کچھ بتایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ بتایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے وہ تو کتاب و حکمہ ہے،
تزکیے کو الگ سے اگر کوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہوتی یا ان کی ذمہ داری ہوتی تو اس کو یہاں ان آیات میں بیان ہونا چاہیے تھا. تو اگر آپ تمام آیات کا استقصاء کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ بہت ساری آیات میں تزکیے کا ورڈ ہے ہی نہیں. تزکیہ کنٹینٹ آف ریلیجن کے طور پہ بیان ہی نہیں ہوگا. اسی وجہ سے جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زکیہم ہے یہ کوئی الگ سے مقصد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ یہ کتاب و حکمت جب اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی تو اس کے نتیجے میں ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تو تزکیہ اصل میں کتاب و حکمت کا نتیجہ ہے، نہ کہ کوئی الگ سے کام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے بیٹھتے ایجوکیٹ کرتے لوگوں کے بارے میں جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کو وہ مخاطب پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اور اسی سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تصوف کی جو ایک پوری شاخ ہے وہ پھوٹتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مربی کا ہونا اور ایک شیخ کا ہونا کہ جو انسان کا تزکیہ کرے، وہ ان کے پاس بیٹھے اور مراقبہ کرے، میڈیٹیٹ کرے اور ان کی اخلاقی اصلاح کرے. یہ باقاعدہ امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ذمہ داری شروع کی ہے، اور اب یہ امت کے بعض علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تزکیہ لوگوں کا کریں. تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کے جو دونوں جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ کتنا فرق ڈال دیتی ہیں اگر ایک کو مانا جائے یا دوسرے کو مانا جائے. اگر آپ جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں، جو تفسیر و روایہ کے اسکالرز ہیں، ان کو مانیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 رسپانسبلٹیز بنیں گی. ایک یہ کہ وہ کتاب کو پڑھ کے سنا دیں، یعنی قرآن کو پڑھ کے سنا دیں. دوسری یہ کہ وہ اس قرآن کی بھی تشریح کر دیں اور حدیث کی بھی کو بھی سکھا دیں، کیونکہ انہوں نے الحکمہ کے ورڈ کو حدیث سے تعبیر کیا ہے. اور تیسری یہ کہ وہ تزکیہ بھی کریں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ فرائی اسکالرس کو دیکھیں گے تو وہ یہاں اس سے مراد لے رہے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں یتلو علیہم آیات کا یہ ایک ہی فرض بیان ہو رہا ہے، یہ 3 مناسب نہیں. آگے تو کچھ تفصیلات ہیں کہ آیات کو تلاوت کیا جائے گا، ان آیات کا کنٹینٹ کیا ہوگا، وہ کتاب و حکمت ہے. وہ کیا ہے؟ قانون اور حکمت ہے. یعنی آیتوں کو جب آگے سے نریٹ کیا جائے گا یا ان کو ٹرانسمٹ کیا جائے گا تو آیتوں کا کنٹینٹ کیا ہے؟ they consist of the law and wisdom, they consist of الکتاب اینڈ الحکمہ. تو یہ اس آیت کی یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان آیتوں کو آپ نے تشریح کرنی ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے آیتیں مشتمل ہوں گی کتاب اور حکمت پر. اور جب وہ چلی جائیں گی تو واو یہاں پہ وہ یزکیہم جو ہے یہ اصل میں نتیجے کے طور پہ آتا ہے. عربی زبان میں واو جو ہے وہ بہت مفاہیم میں آتا ہے، ان میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے اس طرح کے جس ہم کہتے ہیں and in as a consequence this will happen. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول جو ہیں یہ بھیجے ہیں تاکہ وہ ان آیات کی تعلیم پڑھ کے سنائے اور ان کے اندر جو حکمت اور ان کے اندر جو قانون ہے اس کو سکھائے اور اس کے نتیجے میں ان کا تزکیہ ہو جائے. تو یہ آپ دیکھیے کہ ایک ڈائیمیٹرکلی مختلف اپروچ ہے کہ اس آیت میں پھر اگر اس اپروچ کو مانا جائے گا تو نہ یہ ثابت ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کی تشریح کرتے، اور نہ ہی کوئی حدیث کے ذریعے سے تشریح کرنا کسی طور سے بھی ان کی ذمہ داری بنتا ہے. اور تیسری چیز جو ہمارے تفسیر روایہ کے اسکالرز کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت یہ بھی تھی کہ وہ مربی بنتے، وہ شیخ بنتے اور لوگوں کا تزکیہ کرتے، لوگوں کی محفلوں میں آتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیٹھتے اور وہ ان کو ایڈریس کرتے. اچھا، اس کی ایک عقلی جو نقیض ہے، یعنی عقلی کرٹیسزم یہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے اور جو فرائی صاحب نے بھی بیان کیا. انہوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ضرور تھا، ان کا فرض منصبی تھا کہ وہ قرآن کی تشریح کرتے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے پورے قرآن کی تشریح تو ملی نہیں ہے. ہمیں تو اکا دکا کچھ آیتوں کی ملی ہے، کچھ صحابہ نے کر دی، کچھ تابعین نے کر دی، ورنہ پورے قرآن کی تشریح تو ملی نہیں ہے. اور اس کا یہ مطلب پھر ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعوذ باللہ اپنے اس فرض میں کیا چوک گئے، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کی تشریح کرتے، تو انہوں نے تشریح تو کی نہیں سارے کے سارے قرآن کی. اور مزید یہ کہ یہ بھی ہمیں نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں کہ وہ بیٹھے ہوں باقاعدہ تزکیہ کرنے کے لیے اور لوگ آئیں اور ان سے کہیں جی اچھا میرے اندر یہ فلاں اخلاق کی بیماری ہے. وہاں تو اس کے برعکس یہ ملتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی ضرورت کے تحت آ جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا دیتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انیشیٹ کبھی بھی نہیں ہوا، یعنی نہ کبھی انہوں نے تزکیہ کے عمل کو انیشیٹ کیا ہے، نہ انہوں نے کتاب کی تشریح کو کبھی انیشیٹ کیا ہے. یہ ہمیشہ انیشیٹ ہوا ہے لوگوں کی طرف سے کہ ان کو کوئی سوال درپیش ہوا، ان کے اندر کوئی اخلاقی طور پہ سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی میرے اندر یہ برائی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں اسے کیسے دور کر سکتا ہوں. تو ساری کی ساری جو انیشیشن ہے اس پورے پروسیس کی
وہ افراد کی طرف سے ہوئی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسپانسبلٹی ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انیشیشن ہونی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آؤ سب لوگ میرے پاس آؤ, میں آپ کو آج بیٹھ کے بتانا چاہتا ہوں کہ جھوٹ میں یہ خرابی ہے اور سچائی کو آپ نے کیسے اختیار کرنا ہے اور دھوکہ بازی کتنی بری چیز ہے. وہ پھر تزکیہ کرتے اور وہ پھر ایک اس طرح کی محفل منعقد کرتے اور یہ کہتے کہ دیکھیے یہ قرآن تو میں نے آپ کو دے دیا ہے, اب آؤ میں آپ کو بتاؤں ہر آیت کی کیا تشریح ہے, یہ آیت کا یہ مطلب ہے, یہ آیت کا یہ مطلب ہے. تو یہ دونوں چیزیں ان کا رول جو ہے ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو عقلی لحاظ سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں تو عملاً یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا, کیونکہ نہ تزکیے کی کوئی اس طرح کی محفلیں منعقد ہوئی ہیں, نہ تعلیم کتاب کی, اور نہ حدیث کی تشریح کے بارے میں یا حدیث کو سکھانے کے بارے میں کوئی محفل منعقد ہوئی. یہاں تو سارے کا سارا معاملہ افراد کی طرف سے ہوا ہے. اس وجہ سے ایک بات خلاف واقعہ بھی ہے, اور دوسری طرح خود قرآن مجید کے الفاظ بھی اس کو قبول نہیں کرتے. جبکہ فرائی اسکالرز آپ کو یہ بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی وہ اصل میں تھی پہنچا دینا, اور پہنچا دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ محض پہنچا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرے گا تو اس کی تشریح بھی کی جائے گی, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کریں گے تو اس کی بھی روایت ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہم کو ملی ہے وہ ان کی اپنی طرف سے جنہوں نے دین پر عمل کیا, جس کو ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں, اس کی روایت ہے جو صحابہ نے کی, انیشیشن صحابہ نے کی. اسی طرح سے صحابیوں میں سے کسی کو اگر سوال پیدا ہوا, انہوں نے اس کا جواب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جواب اتنا قیمتی ہے کہ مجھے اپنے اور جاننے والوں کو بتانا چاہیے. تو اس کے نتیجے میں وہ روایت حدیث کا پورا شعبہ وجود میں آیا کہ ہر صحابی نے جو بھی علم سیکھا انہوں نے از خود کوشش کی کہ میں اپنے شاگردوں کو آگے پہنچاؤں. تو یہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی, بلکہ صحابہ نے جب ایک دیکھا کہ اتنا بڑا خزانہ ان کے ہاتھ آ رہا ہے تو انہوں نے اس کو پہنچانا شروع کر دیا. Having said that, اس کے بعد ایک اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ہم تک پہنچتی ہے حدیث کے ذریعے سے, اور ہمیں اس کی صحت کے بارے میں اطمینان ہو جائے, اس کی سمجھ ٹھیک ہے اور درایتاً بھی ٹھیک ہے, تو پھر اس کو ماننا بالکل عین دین کے مطابق, کیونکہ قرآن مجید نے اور جگہوں پہ یہ کہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور وما ارسلنا رسول الا باذن اللہ, کہ ہم نے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسولوں کو اس حیثیت سے بھیجا کہ لیطاع باذن اللہ, کہ ان کی اطاعت کی جائے. اور پھر قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی کوئی قضیہ آپ کے درمیان ہو جائے اور اس قضیے کے کی وجہ سے, وہ چاہے وہ دینی کسی پہلو سے ہو, یعنی دینی تعبیر میں کوئی قضیہ ہو جائے, یعنی کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے, یا اس ڈفرینس آف اوپینین کے واقع ہونے کا امکان پیدا ہو جائے اور لوگ آپ کے پاس آ کے سوال کریں, تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے اور آپ کے پاس یہ آئیں, اپنے اختلافات کو پیش کریں, تو پھر جو آپ فیصلہ کر دیں گے اس فیصلے کو بغیر کسی دل کی تنگی کے ماننا ان کے لیے واجب ہے. ویسلموا تسلیما, سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے, جس سے یہ مزید بات واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو یہ نہیں تھی کہ وہ تشریح کرتے یا تزکیہ کرتے یا اس طرح کی کوئی محفل منعقد کرتے, لیکن جب کسی نے وہ سوال پوچھ لیا اور وہ سوال کا جواب آپ تک کنوے ہو گیا, تو وہ کنوے ہو گیا, تو پھر اس کی حجت ہونے میں آپ کے لیے بھی وہی حیثیت ہے, اگر وہ ثابت ہو جائے کہ واقعی انہوں نے وہ بات کہی تھی اور وہ درایتاً اور روایتاً ثابت ہو جائے. نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک مخدوش چیز ہے, لیکن اگر وہ ثابت ہو جائے تو ان آیات کی روح سے کہ آپ کو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور آپ اس میں کوئی اینچ پیش نہیں کر سکتے, تو پھر اس روایت کو ماننا آپ کے لیے عین دین کا حکم ہوگا. تو یہ آپ دیکھ لیجئے, اس سے پورے کے پورے دونوں اپروچز کا موازنہ ہم نے ان آیات کو پڑھ کے کیا, اور آبویسلی اس کی بہت آگے تک ریپرکشنز جاتی ہیں. وہ آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جواب دینے کی. اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. بہت شکریہ شہزاد سلیم صاحب. آپ اپنے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو ہم حاضر ہیں. جی ریاض صاحب آپ اپنا سوال کیجئے, جی مائک انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے 2 آیات کا حوالہ دیا کہ کتاب اور حکمت اتاری گئی ہے, یہ ڈیوائنلی ہے. جی. لیکن اس کے برعکس جو اصلاحی صاحب یا فراحی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکمت کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ایبیلٹی ہے یا یہ قوت ہے جو کہ انسان کو مطلب فیصلہ کرنا دیتی ہے, فیصلہ کر سکتے. لیکن مطلب کتاب اور حکمت تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیسیفک ہے, مطلب پراپر ان پہ صرف اتاری گئی ہے. تو کیا حکمت سب انسانوں پر بھی اتاری گئی ہے؟ نہیں, یہ تو میں نے نفی کی ہے. یعنی فرائی صاحب نے یہ میں نے یہاں پڑھ کے تو نہیں سنایا, وہ نوٹ عربی زبان میں ہے لیکن اس کی میں نے شرح کر دی ہے
وہ تو بتا رہے ہیں کہ الحکمہ سے یہاں مراد قرآن مجید میں جو ایمان اور اخلاق کے مباحث ہیں وہ ہیں. حکمت سے یہاں مراد قوت فیصلہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ حکمت ہے جس کو ہم وزڈم جس مفہوم میں ہم اردو انگریزی میں بولتے ہیں، دانش جس مفہوم میں بولتے ہیں، یہ اس مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ دین کی جو حکمت ہے مراد ہے، دین کے اندر جو حکمت کے مباحث ہیں، اور دین کے اندر حکمت کے مباحث سے مراد ایمان و اخلاق کے مباحث ہیں. تو یہ کہا گیا کہ دیکھیے انزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے قانون اور حکمت اتاری ہے. کتاب سے مراد یہاں کتاب یعنی کتاب الہی نہیں ہے، بلکہ کتاب سے مراد قانون ہے. تو انزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ کا مطلب ہے خداوند تعالیٰ نے حکمت اور کتاب کو، یعنی حکمت اور قانون کو اپنی اس کتاب میں اتارا ہے. اس کتاب کی مشتملات ہیں، اس کتاب کی وہ یوں سمجھ لیجیے کنٹینٹس ہیں. تو ایمان اور اخلاق بھی اس کا حصہ ہے پھر حکمت کا؟ اسی کا حصہ ایمان و اخلاق جو ہے وہ الحکمہ ہی کا حصہ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ شورا کا جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، وہاں پہ یہ کتاب کے ساتھ یہ ورڈز آ گئے ہیں کہ ما کنتا تدری والکتاب ولل ایمان، کہ ہم نے، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے کہ قانون کیا ہے اور ایمان کیا ہے. تو کتاب کی جگہ پہ حکمت کے ساتھ جو الفاظ آتے ہیں اس کو ریپلیس کر دیا ایمان کے ورڈ سے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں ایمان خود حکمت کا حصہ ہے. یہ ہوا ہے سورہ شورا میں. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو یہ جب اخلاقیات کی ایک لسٹ بنا دی گئی تو یہ کہا گیا کہ ذالک مما اوحی الیک من ربک من الحکمہ، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکمت میں سے نازل کی ہیں. تو جس نے یہ بتا دیا کہ اصل میں حکمت سے مراد ایمان اور اخلاق کے مباحث ہیں. تو ایمان اور اخلاق بھی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر دوسرے انسانوں کو بھی تو دیتے ہیں نا. تو یہ وہ ٹیکنیکل مفہوم ہے. دیکھیں ایمان و اخلاق کا ایک ٹیکنیکل مفہوم ہے اور ایک عام مفہوم ہے، یعنی کہ آپ کی فطرت میں اخلاق کو الہام کر دیا گیا یا ایمان جو ہے وہ آپ کے دل میں اتار دیا گیا، وہ تو ایک عام جنرک چیز ہے. یہاں پہ اس پہ الف لام لگا ہوا ہے، یعنی الکتاب اور الحکمہ سے مراد یہ دین کے کنٹینٹس ہیں. اور وہ کنٹینٹس کیا ہیں کہ جو وزڈم جو کہ ایمان و عقائد ہیں اور لا پر مشتمل ہے. obviously یہ وہ قرآن میں اتارا گیا، لیکن اس کا کچھ حصہ ہماری فطرت میں موجود ہے، یعنی اللہ پر ایمان کا ایک اجمالی تصور تو ہماری فطرت میں موجود ہے. تو فطرت میں موجود ہونا یا آپ کے اپنے اندر اس کا ہونا، اس کا ایک اجمالی بیان ہے. ایک ہے خدا نے بھی اس کو ریٹیفائی کر دیا، اس کو مزید بیان کر دیا، تو اس کو الف لام کے طور پہ پھر سگنیفائی کر دیا گیا. تو جو میں سمجھ رہا ہوں پھر ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپیسیفک ہے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں کے لیے، اور کچھ عام بھی ہے جو کہ عام انسانوں کے لیے. وہ عام اسی میں سے ہے. دیکھیے نا، وہ جو حکمت کے مباحث ہیں، وہ اگر سچائی جو ہے وہ حکمت کا ایک مبحث ہے نا، تو اب وہ انسان کے اندر ہی موجود ہے اور قرآن نے بھی اس کو بیان کر دیا ہے. وہ اس کو قرآن نے کس طرح سے بیان کیا ہے کہ آپ کے اپنے اندر کی سچائی کی یاد دہانی کے لیے. وہ ہیں تو ایک ہی، لیکن قرآن مجید نے اس کی اوتھینٹک شکل بیان کر دی ہے کہ الحکمہ یہ ہے اور الکتاب یہ ہے. یعنی وہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہی پائی جاتی ہیں، لیکن وہ اصلاً قرآن مجید کی ریٹیفیکیشن سے ہمیں، یعنی ریٹیفائی کرتا ہے قرآن ان کو. یعنی ایسا نہیں کہ فرق ہے. جی جی بہت شکریہ شہزاد بھائی. ریاض صاحب بہت شکریہ. اگر آپ کے مزید کوشچن ہیں تو یہ باقی حضرات سوال کر لیں، اس کے بعد پھر آپ سوال ریز کیے گا. اگلا سوال سرفراز صاحب آپ کیجیے گا. السلام علیکم. بس مجھے ایک تھوڑی سی اس آیت کو جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں بعض جگہوں پہ تھوڑی سی ترتیب میں تبدیلی دیکھنا. جیسے سورہ جمعہ کی آیت نمبر جو 2 ہے، تقریباً یہی آیت ہے لیکن اس میں چینج ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کی وجہ صرف ایک بات کو سٹریس کر کے بیان کرنا ہے مختلف انداز میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تصریف آیات کا ایک طریقہ اختیار کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بات کو ذرا مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا، اور اس مختلف پیرائے میں بیان کرنے کا مقصد اسی وجہ سے انسان کی اپنے طباع کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر آپ ان کو مختلف انداز سے پیش کریں تو وہ زیادہ گھر کرتی ہیں، زیادہ انڈرسٹینڈ آپ کرتے ہیں. تو بعض جگہوں پہ تزکیے کا ورڈ پہلے آ گیا، بعض جگہ پہ تزکیے کا ورڈ بعد میں آ گیا، لیکن ہر جگہ اگر آپ آیت کی تعلیف کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تزکیہ یہاں مقصد کے طور پہ بیان ہو رہا ہے، نہ کہ کنٹینٹ کے طور پہ. تو یہ تو قرآن کا اپنا اعجاز ہے کہ وہ بعض دفعہ ایک ہی مبحث کو 2-3 انداز سے بیان کرتا ہے تاکہ ہر پہلو سے اس کا احاطہ ہو جائے، اور انسانی جو فطرت ہے جو ایک سے زیادہ قسم کی ہوتی ہیں ان میں اس کی تفہیم پیدا ہو جائے. ٹھیک، بہت شکریہ شہزاد بھائی. اگلا جی اکرم بٹی صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا اور سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ابھی جیسے آپ نے جو استاد شبیر صاحب کا ترجمہ پڑھا کہ وہ حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی تشریح کی یا بتایا،
तो हदीस उस वक्त लिखी नहीं है तो 100, 150, 200 साल बाद लिखी गई है, उस वक्त हदीस का कैसे उसमें मतलब लिया जा सकता है? वो लिखी जाने का ये मतलब तो नहीं ना वो मौजूद नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सहाबा चीजें बयान तो कर रहे थे, ज़बानी तौर पे उसकी रिवायत तो हो रही थी। एक चीज का ज़बानी रिवायत के बाद लिखने में आना तो एक अगला मरला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो लोगों के यहाँ वो ज़बानी तौर पर मुंतकिल हो रही थी और बाज़ दफ़ा लिखी हुई मौजूद थी। सहाबा के अपने नुस्खे मौजूद थे, ताबीन के नुस्खे मौजूद थे। ये और बात है कि उसको उन्होंने उस तरह से कंपाइल नहीं किया, लेकिन हदीस भी लिखी भी जाती थी। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उसकी तशरीह हो, फिर लोग ही तशरीह कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया या ये अमल किया, उसका मतलब है। हदीस से उसको हम कहते हैं कि आपके अमल और आपके कहने को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उसको तशरीह की होगी? नहीं, वो उन्होंने सुना है ना, मसलन सहाबा ने कहा कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को सुना। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने ये कहा कि देखिए मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, इसको उन्होंने जवाब ये दिया, और इस बात को उन्होंने अपने शागिर्दों को बयान किया, उन्होंने आगे बयान कर दिया। तो ये ओरल रिवायत के तौर पे तो मौजूद था। उन्होंने कहा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ना तशरीह की होगी, मैं कह रहा हूं। ना इस हदीस को कहते इसी को है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत करके अगर कोई आदमी ये बात बयान कर दे और इस बात को वो आगे मुंतकिल कर दे, यानी अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बात तो मुंतकिल नहीं की, मैंने कहा जी मैंने पैगंबर से ये सुना और अपने मैंने शागिर्द को बता दिया, उसने अपने शागिर्द को बताया कि देखिए मेरे उस्ताद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना। तो हदीस वजूद ही में इस तरह से आई है कि हर एक ने ये कहा जी कि मेरे उस्ताद ने ये सुना अपने उस्ताद से, उन्होंने ये सुना अपने उस्ताद से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा। मैं तकरार की माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं यही तो बात समझ नहीं आ रही कि आपने फरमाया कि आपने सुना, तो आप तशरीह कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया या क्या किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो कुछ नहीं, मतलब इसके लिए हमारी उम्मत ने तफसीर बिल माना या रिवायत बिल माना को एक यॉनरा करार दिया है कि देखिए अल्फाज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं थे, लेकिन इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो हदीस को देखिए सिर्फ इस जगह पे नहीं कि उन्होंने स्टैंड किया कि एग्जैक्ट अल्फाज रिपीट किए जाएं, वो तो कुरानी के हो सकते हैं, बल्कि रवायत बिल माना और रवायत बिल लफ्ज की एक कैटेगरी वजूद में लाएगी। मसलन दुआएं हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो रवायत बिल लफ्ज हैं, आप जो दुआएं पढ़ते हैं मुख्तलिफ औकात में, वो कमोबेश उन्हीं अल्फाज में ट्रांसमिट हुई है। लेकिन अब कोई अमल है तो वो तो रावी ने अपने जैसे समझा उसको बयान कर दिया, तो वो मफहूम की रवायत है, इसको हम कहते हैं रवायत बिल माना। और ये भी हदीस में एक एक्सेप्टेबल चीज होती है कि आप किसी की निस्बत ये बयान कर कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया। जज़ाकल्लाह खैर से मैं तो समझ लग रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गादी ने फरमाया कि जो कुरान पाक है उसी में हिकमत है, उसी में कानून है, जी हाँ, उसी में कानून है और उसी की तशरीह है। जज़ाकल्लाह खैर से, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अन्ना काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, एक डाउट था मुझे कि सबसे पहले तो करीब रसूल के जाने के 300 साल के बाद इमाम बुखारी ने सही बुखारी लिखे, उसके बाद धीरे धीरे सही मुस्लिम और बाकी किताबें आए। तो क्या जिन हदीसों को इमाम बुखारी ने इनवैलिड समझा या फिर गलत समझा, वही हदीस बाद में कंपाइल होकर दूसरे स्कॉलर्स दूसरे इमामों ने दूसरे जो हदीस है उनमें लिखे? वैसे कुछ हदीस काफी प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं, जैसे एक हदीस है जिसमें लिखा गया था कि अगर कोई औरत अपने हस्बैंड के सर से पैरों तक पस निकल रही हो, घाव हो गई है, उसको भी चाट के खाए, साफ करे, तो भी उसकी जो जिम्मेदारी होती है अपने हस्बैंड के तरफ पूरा नहीं होता। ऐसे आयतों को भी आयत नहीं, हदीसों को भी कई सारे स्कॉलर्स सही हदीस मानते। तो फिर क्या ऐसे हदीसें भी सही है? और फिर जो किताब बाद में आए, क्योंकि इमाम बुखारी ने सबसे पहले किताब लिखा था, तो क्या इमाम बुखारी ने जो हदीसों को रिजेक्ट किया था, क्या उन हदीसों से बाकी 6 बुक किताब आए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इमाम बुखारी ने जो रिजेक्ट किया था वही आए हैं। बहुत सारी चीजें पैरेलल गई हैं जो इमाम बुखारी के यहाँ भी मौजूद हैं, और वही चीजें जो हैं वो बाकी जो मुहद्दिसीन हैं उनके यहाँ मौजूद हैं। लेकिन देखें, असूली बात याद रखें, ये उनकी अपनी तहकीक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां चीज कही है, यहाँ कही है। जो आपने रवायत पढ़ी है ये तो बिल्कुल साबित नहीं है, ये कोई ऑथेंटिक रवायत नहीं है। जो चाटने वाली आपने बात की मिसाल दी, ये हमारे यहाँ बहुत सारी रवायतों में मौजूद है, लेकिन ये सही तौर पे बयान नहीं हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन जो कुछ भी बयान हुआ है वो इसका मोहताज है कि हम उसको कुरान की रोशनी में समझें, अक्ल आम यानी कॉमन सेंस की रोशनी में समझें, एस्टैब्लिश हिस्टोरिकल फैक्ट्स के तौर पर समझें। और मैं हमेशा ये कोट करता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक मरतबा ये फरमाया, उन्होंने कहा कि अगर मेरी निस्बत से कोई आदमी ये बयान करे, जो कुछ भी बयान करे,
اور اس کو سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آپ کو اجنبیت سی محسوس ہو اور آپ یعنی یو ناٹ کمفرٹیبل کہ بھئی یہ کیا بات ہے، تو جان لو کہ وہ میری بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو میری بات ہے وہ انسان کی فطرت کے بہت قریب ہوتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر وہ چیز جو امام بخاری نے یا امام مسلم نے لکھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات ہو، وہ ان کی اپنی تحقیق ہے کہ یہ اللہ کی بات ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کوئی چیز اگر پڑھتی ہیں یا کوئی اور پڑھتا ہے تو اس چیز کو سمجھے گا، اس کو ویریفائی کرے گا، کسی اسکالر سے پوچھے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اطمینان ہو جائے کہ یہ بات تھی اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث ایک ضمنی چیز ہے. ضمنی کا مطلب ہے اسپیکولیٹو ہے، کنجیکچرل ہے. اٹ کین بی ٹرو، اٹ کین ناٹ بی ٹرو ایز ویل. تو اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی. تو سر جو حدیث صحیح مسلم یا پھر الترمذی میں موجود ہے، وہ سارے کتاب وہ سارے حدیثیں امام بخاری نے اپنے کتاب میں کیوں انکلوڈ نہیں کیا؟ اور جہاں پر ہم لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ جو کچھ حدیث جو صحیح بخاری میں بھی ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، پھر تو حدیثوں کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے نا کہ اگر امام بخاری نے ہی سلیکٹ کرنے میں غلطی کر دیا تو پھر تو ہم لوگ غلطی کر ہی سکتے. اس کو مان کے اس کے اوپر اتنا بڑے بڑے رولز بنانا، تو پھر کیا یہ صحیح ہوگا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ حدیث پہ کوئی رول نہیں بنایا جائے گا. یعنی حدیث تو ایک سپلیمنٹری چیز ہے. اس لیے جو دین ہے وہ قرآن اور اسٹیبلش سننا کے اندر موجود ہے، اس کی بنیاد پہ ہم دین سمجھیں گے. حدیث تو کوئی بات جو بیان کرتی ہے، اگر آپ اس کو اس کی بنیاد پہ کبھی کوئی انڈیپینڈنٹ بات نہیں ہم رولنگ کے طور پہ لیں گے. اور امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو یا امام ترمذی ہو، یہ انسان تھے، ٹھیک ہے، بہت پڑھے لکھے تھے، بہت قابل تھے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو اس وجہ سے ان کی بات کو، ان کی روایت کو سمجھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ بات جو ہے وہ کتنی ٹھیک ہو سکتی ہے، کتنی نہیں ٹھیک ہو سکتی. اور نہیں سمجھ میں آئے گی تو ہم نہیں مانیں گے. نہیں سمجھ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ قرآن اور سنت کے اور عقل عام کے اور تاریخ کے خلاف ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. جی سر، تو پھر وہ حدیثیں جو صحیح مسلم میں آئے وہ امام صحیح بخاری میں کیوں نہیں ہے؟ نہیں، اس کی وجہ ہے نا کہ دیکھیے انہوں نے اپنے اساتذہ سے لی ہیں. سب کے ٹیچرز ایک تو کامن نہیں ہوتے. اب دیکھیے حدیث ایسا تو نہیں ہے نا کہ انٹرچینجبلی میں رائٹ اور لیفٹ لے رہا ہوں، یہ ورٹیکلی لی جاتی ہے. امام مسلم کے ٹیچرز اور تھے، امام بخاری کے ٹیچرز اور تھے، ان ٹیچرز کے ٹیچرز اور تھے. تو یہ ورٹیکلی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ جو تھے وہ بہت سارے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ تھے. ہر صحابی نے اپنی بات کو ورٹیکلی نیچے ٹرانسمٹ کیا ہوتے. تو یہ اب ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ سے امام مسلم نے روایت لی ہو امام بخاری نے بھی وہاں سے لی ہو. دونوں کے ٹیچرز الگ الگ تھے اور ٹیچرز کی تعداد بہت مختلف تھی. اسی وجہ سے آپ کو یہ ویریشن بھی ملتی ہے. اور مزید یہ ہے کہ بعض دفعہ امام بخاری کسی روایت کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے درج نہیں کیا. امام مسلم ٹھیک سمجھتے تھے، انہوں نے درج کر لیا. تو ریسرچ پہ بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ بعض دفعہ ایٹ ٹائمز ون محدث would think کہ بھئی دس از اوکے according to the principles that he has coined and the other would say کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ دونوں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ویریشن پائی جاتی ہے کتابوں کے اندر. تھینک یو تھینک یو سو مچ سر. بس اور ایک ڈاؤٹ ہے، میرے کچھ فرینڈس ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں بٹ حدیثوں کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان میں سے کئی سارے پرابلمٹک حدیث ہے. انہیں لگتا ہے کہ قرآن اچھا ہے بٹ حدیثوں میں بہت سارے کرپشن ہے اور ان کو ماننے سے وہ لوگ بہتر انسان نہیں بن پائیں گے. تو اگر وہ لوگ اسٹینڈ الون قرآن کو مانتے اور حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے ایکسیپٹ ویری فیو کہ جیسے وضو کرنے کے سنت طریقے کیا ہے یا پھر سنت نماز کیا ہے جو بالکل بھی ہارم لیس ہے، تو کیا وہ لوگ مسلمان کہلائیں گے؟ جی بالکل کہلائیں گے. حدیث پر ایمان لانا یعنی کوئی فرض نہیں ہے انسان پہ. یعنی روایت تو اصل میں ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کے پاس پہنچ گئی اور آپ اس پہ اطمینان کر سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو پھر آپ اس کو مانیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی ڈاؤٹ ہے یا یو آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ایون آفٹر سم ون ایکسپلینز اٹ تو پھر آپ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں دین اصلاً قرآن اور سنت میں موجود ہے. حدیث جو ہے ایک سپلیمنٹری چیز ہے. وہ تو اگر آپ کے پاس آ جائے گی اور ویریفائی ہو جائے گی تو آپ مانیں گے. اگر وہ ویریفائی نہیں ہوتی یا نہیں کسی وجہ سے آپ تک پہنچتی تو آپ اس کے یو آر ناٹ ریسپانسبل فار اٹ. اوکے، تھینک تھینک یو یو سر. ڈاکٹر ناصر. تھینک یو انو فار یور کوشچنس. طارق جاوید صاحب آپ اپنا سوال کیجیے گا، آپ انمیوٹ کر لیجیے اپنا. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میں جو فراہی اسکول آف تھاٹ ہے اور پرٹیکولرلی استاد غامدی صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو میں ریورڈ اگر اس طرح سے کروں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم پہ قرآن نازل کیا اور قرآن کی جو دو پھر ایک سب کیٹیگریز بن جاتی ہیں کہ اس کا ایک حصہ ہے کتاب، ایک حصہ ہے حکمہ. تو کتاب کو اگر جیسے آپ لے رہے ہیں قانون
کے طور پہ ہے، اور یا اس کو احکامات کہہ لیں یا کمانڈمنٹس کہہ لیں، اور ایمان جو دوسرا حصہ ہے حکمہ، اس کا مطلب ہے ایمانیات اور اخلاقیات. تو قرآن کو پھر اسی طرح ہی لینا چاہیے کہ یہ دو اس کے براڈ کیٹیگری حصے ہیں، اور اسی طرح ہی قرآن کو سمجھنا چاہیے. ایک سوال کا میرا یہ حصہ ہے. ہاں تو دیکھیں یہ ہے دین کے کنٹینٹس. تو قرآن میں صرف دین تو بیان نہیں ہوا، اس میں تاریخ بھی بیان ہوئی ہے، اس میں بعض ایسے حقائق بھی بیان ہوئے ہیں جو براہ راست دین سے ان کا تعلق نہیں ہے. اس میں سورہ کہف کی مثال کے طور پہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہسٹوریکلی سائرس دی گریٹ کو بعض جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے وداؤٹ ٹیکنگ ہز نیم. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پہ دین بیان ہوا ہے تو وہ ہے ریلیجن کے جو کنٹینٹس ہیں وہ کتاب اور حکمہ ہے، قرآن کے کنٹینٹس نہیں ہیں. یعنی دس از دا کنٹینٹ آف ریلیجن. اس لیے دیکھیے جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یعنی وہ ان امیوں میں ایک رسول کو مبعوث کیا گیا جو ان پر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی ان کو جو کتاب پڑھ کے سناتا ہے. تو یہاں اصل میں مراد کتاب کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق دین سے ہے. تو ایسا نہیں کہ قرآن جو ہے وہ صرف مطلب محض دین ہی بیان کر رہا ہے. میں نے جیسے کہا اس میں بہت ساری اور ہسٹوریکل چیزیں بھی ہیں، لیکن جب وہ دین بیان کرے گا تو وہ ان دو کیٹیگریز سے بیانڈ نہیں ہوگا، یا وہ لا ہوگا اور یا وہ حکمہ ہوگا. جی ٹھیک ہے جی، واضح ہو گیا. دوسرا حصہ میرا یہ تھا کہ آپ نے شاید کچھ تھوڑا اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا کہ جو تزکیہ رسول کریم کرتے تھے، یہ تو آپ نے بتایا کہ وہ آج کل جو کانسیپٹ ہے کہ صوفی کرتے ہیں اپنے سالکوں کے ساتھ کہ جو محفلیں ہوتی ہیں، رسول کریم نے ایسی کوئی محفل کبھی نہیں کی. تو وہ پھر اس سے مراد کیا ہے؟ وہ تزکیہ کیسے کرتے تھے پھر؟ ان کی مراد یہ ہے کہ بھئی جیسے لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، اپنے پرسنل پرابلمس کو بیان کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم فجر کی نماز میں فرض کیجئے تمہاری آنکھ لگ جاتی ہے، تم نہیں اٹھ پاتے، تو دیکھو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہو. یا اگر تمہارے سے جھوٹ پہ قابو نہیں پایا جا رہا، یا زناکاری جو ہے جو سوسائٹی میں عام تھی، یا شراب نوشی اگر تم نہیں کر پا رہے، تو دیکھو میں تمہیں اس طرح کی پرسکرپشن دیتا ہوں کہ آپ یہ کر لیں اور یہ کر لیں. تو آپ سمجھ لیں کہ اخلاق میں جو بہتری کا جو ایک عمل ہے کہ جس میں فرد عام طور سے خود کوشش کرتا ہے نا، اس کے ٹپس دینا. اگر کوئی مربی آپ کو یہ ٹپس دے کہ دیکھیے دس ول اف یو وانٹ ٹو اوور کم سچ اینڈ سچ بیڈ تھنگز اور ایول ہیبٹس، تو آپ یہ کر لیا کرو یا وہ کر لیا کرو، تو یہ مراد ہے. تو مربی حضرات یہی کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو صوفیاء کی ٹریڈیشن ہے وہ تزکیے سے چونکہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتی ہے، اسی کو تصوف کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو اب ہمیں منتقل ہوئی ہے، اور ہم اس کے نتیجے میں اب یہ جو خانقاہیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا صوفیاء کی خانقاہیں ہوتی ہیں جہاں آپ جاتے ہیں اور آپ صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں. آپ لنگر میں کھانا بھی ملتا ہے، آپ کے جو ذہنی مسائل ہیں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، ان کا تدارک کیا جاتا ہے. تو یہ جگہ جگہ صوفیاء یہ کرتے ہیں. اشرف علی تھانوی کی جو مشہور تھانہ بھون میں خانقاہ تھی، وہ ہزاروں لوگ وہاں جایا کرتے تھے. یہی معاملہ علی حجویری کا تھا، یا معین الدین چشتی کا تھا، یا بہت سارے وہ لوگ جو یہ کام کیا کرتے تھے. تو اب جب سوال پیدا ہوا کہ یہ کام آپ کر رہے ہیں تو قرآن میں یہ کہاں بیان ہوا، تو وہ پھر یہ کہتے کہ دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے. اور یہ کہاں کیا کرتے تھے، یہ اصل میں تزکیے کی آیت یہ بتا رہی ہے. لیکن ظاہر ہے پھر سوال یہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں تو اس طرح کی کوئی محفلوں کی وہاں پہ کوئی تشریح نہیں ملتی ہے. تو پھر اس میں جیسے شاہ ولی اللہ نے یہ بات بیان کی کہ دیکھیے یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جیسے سورج جب چمکتا ہے تو ایک خربوزہ جو ہے اس کو یہ انہوں نے باقاعدہ یہ مثال بیان کی. تو جیسے ایک خربوزہ جو ہے وہ سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ ایبزارب کر لیتا ہے، اور جو ساتھ والا خربوزہ بھی وہ شعاعیں ایبزارب کر کے مزید پنپتا ہے، اور دونوں کو اس کا علم نہیں ہوتا. تو یہ انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. یہ جو روایات کی تشریح نہ ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھے ہوں اور انہوں نے یہ کام کیا ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. جیسے جیسے سورج چمک رہا ہے وہ سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ لوگ ایبزارب کر رہے ہیں، اینڈ وداؤٹ نوئنگ وہ ان کے اندر ایک حرارت پیدا ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس کی تشریح کی، اس لیے کہ وہ بھی یہ جانتے تھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ تزکیہ کیا گیا ہے تو پھر یا تو کوئی ہوتا نا کہ ہمیں ملتا کہ روایت میں بیان ہو رہا ہے کہ دیکھیں لوگ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلاس لے رہے ہیں یا کوئی سیشن منعقد کر رہے ہیں، ایسا تو نظر نہیں آتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اصل میں انڈائریکٹ تھا. یہ شاہ ولی اللہ نے پھر اس کو بیان کیا. جی تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ تزکیہ رسول کریم نے جو کیا بیسیکلی کوسچن آنسرز کے تھرو کیا. یہ کوسچن آنسر کو یا ایک فرد کے ذاتی حالات کو جان کے دیکھیں نا، آپ جیسے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنا ایک ایشو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ پرابلم ہے مجھے. تو ایز اے سائیکالوجسٹ میں یہ مطلب آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ دا پروفٹ ایز اے سائیکالوجسٹ، آئی ایم جسٹ کمپیئرنگ دا میتھڈالوجی. کہ جیسے آپ کی ہسٹری لی جاتی ہے
تو ہسٹری وہ اپنا بیان کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لحاظ سے پرسکرائب کرتے تھے کہ دیکھو پھر آپ یہ کر رہے ہو. جی تھوڑا سا ٹائم لوں گا کہ تزکیہ کی کوئی تھوڑی اگر سی کائنڈلی طارق جی نبی صاحب کچھ سوالات اور بھی ہیں، اگر آپ مزید سوال کرتے ہیں تو یہ اس کے اینڈ پہ پھر دوبارہ کر لیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. سلمان نثار کائنڈلی آپ اپنا سوال کیجیے گا، مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ میرا بھی سوال تزکیے سے ہی بارے میں ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ 2 چیزیں کرتے تھے، تعلیم، 3 کام تھے نا ان کے، ایک کتاب کی تلاوت اور دوسرا تعلیم، کتاب کی تعلیم جس میں حکمت بھی آتی ہے، لیکن تیسرا کام آپ نے کہا کہ وہ تزکیہ والا، کہ وہ انسانوں کی صلاحیت پر ہوتا ہے کہ وہ یہ اس جو کو. تینوں کام ہیں یہ تفسیر بالروایا کے اسکالر بیان کرتے ہیں کہ ان کے 3 یہ فرائض تھے. اچھا یہ تینوں فرائض ان کے تھے اور فراہی صاحب یہ نہیں کہتے؟ جی فرائض اسکالرز تو اس کے برعکس کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ تزکیہ جو ہے یہ کوئی الگ سے بات ہی نہیں بیان ہوئی ہے، یہ تو اصل میں کتاب و حکمت جو کہ دین کے مشتملات ہیں اس کو فالو کرنے میں آپ کا تزکیہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، میں بھی آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر انہوں نے ان دونوں چیزوں کو دینے کے بعد فالو کر لیا انسانوں نے، تو انسانوں کی صلاحیتیں تو بالکل مختلف ہوتی ہیں. اور پھر اس زمانے میں تو لوگوں کے آپ کو پتا ہے اتنے زیادہ مطلب بہت پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ تو اپنے لحاظ سے جو ہے وہ اس چیز کو آبزرو کریں گے. تو کیا پھر اس وقت ضروری نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان کریں اور پھر اس کو قرآن مجید نے تو یہ کہا کہ دیکھیے قرآن عربی مبین میں ہے، وہ ہدی للناس ہے، وہ پہنچا دینے ہی کافی ہے، اس کا باقی لوگ عقل مند ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. جی جی تشریح کی قرآن نے تو ضرورت محسوس نہیں کی ہے، ورنہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست کرتے. یہ تو لوگوں کے ہاں بعض دفعہ سوال پیدا ہو گئی، آپس میں اختلاف ہو گیا تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کو ریفر کیا، شروع افراد سے ہوا ہے. اس وجہ سے یعنی اگر کسی کے اندر صلاحیت کم تھی یا زیادہ تھی، ایک بیسک چیز تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے وہ قرآن سے دے دی ہے. اب اگر کوئی مزید بنا آپ کو چیز چاہیے تو آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں اپنے استاد سے، تو وہ آپ کی ضرورت ہے نہ کہ ہر ایک کی ضرورت ہے. جی سر، ہاں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے سر، کافی حد تک ہو گیا کلیئر. تھینک یو. تھینک یو. عدیل قریشی کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا اور سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جو کتاب اور حکمت ہے، جہاں تک میں براڈ لیول پہ سمجھ پایا اس کو کتاب سے مراد جو ہیں وہ احکام ہے اور حکمت سے مراد ان کی حکمت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں تو اس کے علاوہ بھی بے تحاشا اور آیات بھی آ رہی ہیں جو کہ براڈلی مجھے شاید ان 2 میں سے کسی کیٹیگری میں نظر نہیں آتی ہیں، جہاں پر آخرت کا بیان ہے یا قصے ہیں یا اسی کی میں نے تشریح کیا نا کہ یہ قرآن کے کنٹینٹس نہیں بیان کیے جا رہے، یہ دین کے کنٹینٹس بیان کیے جا رہے ہیں. اور حکمت سے مراد کتاب کی تشریح نہیں ہے، یعنی قانون کی تشریح نہیں ہے، بلکہ حکمت سے مراد ایمان و اخلاق ہے. تو یہ دین کا کنٹینٹ ہے. تو قرآن تو دین کے کنٹینٹ کے علاوہ ہی باتیں بیان کرتا ہے. ابھی میں نے اس کی مثال دی کہ ذوالقرنین کا قصہ جو بیان ہوا ہے یا اصحاب کہف کا جو قصہ بیان ہوا ہے، تو وہ دین کا حصہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک تعلیم ہے الگ سے جو دی گئی ہے. اس وجہ سے قرآن کا کنٹینٹ اس سے کہیں زیادہ ہے. ایک ہے دین کا، اسلام کا، ریلیجن کا کنٹینٹ. ریلیجن کا جو کنٹینٹ ہے وہ ہے لا یعنی شریعہ اور ایمان و اخلاق جو کہ حکمہ کہلاتے ہیں. تھینک یو سر. اگلا سوال آپ ہی روحی کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کیجیے گا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو دونوں سکولز آف تھاٹ ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ جو روایہ والے ہیں اور فراہی والے یہ پیرلل چل رہے تھے قرآن پاک کی جس وقت نزول ہوا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد، اور جیسے ہی صحابی حضرات جو تھے ان کے بعد جب یہ شروع ہوا یہ سلسلہ لکھنے لکھانے کا، روایات وغیرہ کا، تو کیا یہ روایہ اور فراہی اکٹھے چل رہے تھے پیرلل، یا پہلے روایہ والے تھے اور بعد میں فراہی والے آئے؟ فرائی اسکالرز تو امام حمید بن فرائی کی پیدائش جب ہوئی ہے 1863 میں، اس کے بعد ہی پیدا ہو سکتے ہیں نا، یہ تو قدیم گروہ نہیں تھا. ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ صحابہ میں اور بعض تابعین میں پائی جاتی ہے جو منتقل ہوئی ہے. لیکن یہ اسکول آف تھاٹ جس کو میں فرائی اسکالرز کہتا ہوں، یہ تو بنا ہی 100 سال پہلے ہے. یعنی یہ تو اس کے جو بانی ہیں استاد حمید الدین فرائی ہیں.
تو یہ اس کو ہم بانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک کنسرٹڈ طریقے سے، ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے بیان کر رہے ہیں سب چیزوں کو، ورنہ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلاف میں بیان نہیں ہوئی ہیں، وہ بکھری وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، لیکن ان تک آتے آتے انہوں نے اس کو ایک غیر معمولی شکل دی اور یہ کہا کہ دیکھیں دین کو ہمیں براہ راست کتاب سے سمجھنا چاہیے، حدیث سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو میں تو یہ بار بار بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ بنیادی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ روایت سے ہم قرآن کو سمجھیں گے، جو فرائی اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم قرآن کو براہ راست سمجھیں گے، روایت اس کے تابع ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ رویہ ہے۔ لنگوسٹک ایکسپلینیشن جو ہے لینگویج سے، یہ شروع میں نہیں آنی چاہیے تھی، جیسے ہی قرآن پاک نازل ہوا اور اس دور کے لوگ جس طرح عربی لینگویج کو سمجھ رہے تھے تو وہ ان کو یہ چیزیں اس وقت لکھنی چاہیے تھی تاکہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے ظاہر ہے اتنی پرانی لینگویج کو پھر سے ایکسپلور کرنا اور پھر جاننا کہ اس وقت کے لوگ اس لفظ کو کیسے جانتے تھے یا سمجھتے تھے، یہ تو ایک بہت ٹف قسم کا ٹاسک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پابند نہیں کیا تھا، انسان کو اختیار دیا تھا۔ اب جو ہونا چاہیے تھا یا نہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پروگرامنگ تو نہیں نہ کی، انہوں نے تو افراد پہ چھوڑ دیا، تو افراد نے ایک رخ اختیار کر لیا، وہ رخ جو ہے اپنی آزادی سے اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ایونٹس کو کنٹرول تو نہیں کر رہے، تو اب آزادی جب دی گئی ہے تو لوگوں نے آزادانہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم قرآن براہ راست نہ سمجھیں بلکہ حدیث کے ذریعے سے سمجھیں۔ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کی قائل ہو گئی، جیسے دنیا میں بہت بڑی تعداد شرک کی قائل ہو گئی، جیسے دنیا آپ کو پتہ ہے شرک کا جو دور رہا ہے، سوال تو یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی توحید کو اتنا زیادہ نمایاں کر دیتے کہ شرک کی ضرورت نہ پیدا ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا نہیں ہے کہ اس میں وہ سچائی کو یا صحیح بات کو زبردستی جو ہے ایک جگہ پلیس کر دیں۔ انہوں نے تو ایک اپنی بات کو ایکسپلین کر دیا ہے، بات کو پہنچا دیا ہے اور افراد پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب افراد جو تھے وہ دور اول میں زیادہ تر وہ تھے کہ جو دین کو براہ راست سمجھتے تھے، ان کو پر غور و فکر کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ براہ راست غور و فکر کرنے کی روایت ختم ہو گئی اور پھر تفسیر روایہ کا جو اسکول آف تھاٹ اس نے غلبہ پا لیا۔ تو یہ تو دیکھیں دنیا میں ہر علم کی تاریخ ایسے ہی ہے، خدا کہیں پر مداخلت نہیں کرتے، وہ انسانوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ عدیل قریشی کا دوسرا سوال ہے۔ اس سے پہلے اکرم بھٹی صاحب نے ایک کوشچن کیا ہے میسیجز میں کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ جی امام مسلم جو تھے وہ امام بخاری کے اسٹوڈنٹ تھے تو یا پیپل تھے، تو یہ کیا کنفیوزنگ نہیں ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ دو ڈفرینٹ انہوں نے پڑھا اور انہوں نے اس کو کوٹ کیا حدیث کو؟ نہیں، اس لیے کنفیوزنگ نہیں ہے کہ بہت سارے شاگرد ہیں جو اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے اپنے جو استاد ہیں وہ ان کے جو استاد تھے امین حسن اصلاحی، وہ ان کے ظاہر ہے ان سے پڑھے ہوئے ہیں لیکن کئی جگہوں پہ اختلاف کیا ہے۔ تو امام مسلم جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے شاگرد تھے تو وہ تھے، لیکن شاگرد کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تمام اپنے استاد کی باتیں مان لیں؟ جب دیکھیں مشہور ترین جو ان کا اختلاف ہے وہ روایت کے اتصال میں ہے، یعنی روایت کے جو معیارات ہیں ان میں سے امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ جو ایک آدمی جو بعد والا قاری ہے، جو بعد والا راوی ہے، وہ پہلی راوی کے بارے میں اس کا جو ہم زمانہ ہونا یہ ثابت ہو جائے کہ اس کی ملاقات ہوئی ہے، اٹ ہیز ٹو بی پروون کہ جو بعد والے راوی کی پہلے والے راوی سے ملاقات ہو۔ امام مسلم اس کرائٹیریا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم زمانہ ہونا ہی کافی ہے۔ تو یہ تو اصل میں وہ استاد اور شاگرد کا اختلاف ہے کہ جو دنیا میں ہمیشہ رہا ہے۔ اب سقراط جو شاگرد تھے افلاطون، وہ افلاطون نے سقراط سے بہت جگہوں پہ اختلاف کیا۔ ارسطو جو کہ افلاطون کے شاگرد تھے انہوں نے بہت سارا اختلاف کیا۔ تو شاگرد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے استاد کے مقلد ہو جاتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ عدیل قریشی صاحب آپ اپنا سوال کیجیے۔ سر جو آپ کے استاد ہیں غامدی صاحب، وہ جہاں تک مجھے پتہ ہے خانقاہ کو فیور کرتے ہیں اور وہ اس انسٹیٹیوشن کے حق میں ہیں if I'm not mistaken۔ اور دوسرا یہ سوال اس سے ایسوسیٹ میں رہا تھا کہ اصحاب صفہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ خانقاہ نہیں تھی؟ تو دیکھیں جو استاذ غامدی خانقاہ کے ورڈ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی فرائض منصبی کے طور پہ نہیں اس کو یوز کر رہے ہوتے کہ یہ کوئی علماء کی ذمہ داری ہے۔ ایک ہے دیکھیے آپ یہ کہیں کہ شیخ کا ہونا، مربی کا ہونا، یہ ایک رسپانسبلٹی تھی جو پروفٹ سے شروع ہوئی ہے، اب یہ ڈیلیگیٹ ہو گئی ہے اسکالرس کو، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور یہ ایک اور بات ہے کہ بھئی اس کی ضرورت ہے کہ لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ صوفیہ کون تھے؟ وہ اصل میں سائیکالوجسٹ تھے اپنے دور پہ، ان کو سائیکولوجیکل بوسٹ چاہیے ہوتا ہے، ان کو ایک جگہ چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنی دکھڑے کو بیان کر لیں، کسی سے کوئی تشفی سن لیں، کسی کو ہنس کھیل کے بات کر لیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں خانقاہ کو، تو اس کو کوئی مذہب کے ضرورت کے طور پہ بیان نہیں کر رہے ہوتے بلکہ انسانی ضرورت کے طور پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کی ضرورت ہے تفریح کرنا، وہ پارکس میں جائے گا،
جیسے انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو گھر کے اندر اچھا ماحول ملے، ویسے ہی انسان کی ضرورت ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں جو اس کو مسائل پیش آتے ہیں تو ایسے لوگ ہوں کہ جو ان مسائل کے بارے میں ان سے بات کر سکیں. تو یہ ایک انسانی ضرورت کے طور پہ اس کو بیان کرتے ہیں، نہ کہ کوئی مذہبی ضرورت کو. اور آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ اصحاب صفا کے بارے میں. ہاں، جو اصحاب صفا ہیں یہ تو اصل میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. یہ تو یہ تھا کہ جب مکے سے مدینہ شفٹ ہوئے ہیں، یا جب مائگریشن جب ہوئی ہے، جو ہجرت ہوئی ہے، اس میں آپ کو پتا ہے مواخات کا معاملہ ہوا کہ جس میں ہر جو مہاجر تھا اس کو کسی نہ کسی انصار کے گھر میں پناہ مل گئی اور وہ اس کا شریک ہو گیا. لیکن اتنے لوگ نہیں تھے کہ سارے کے سارے کسی کے ساتھ گھر میں شریک ہوتے، تو بہت سارے لوگ بچ گئے تھے. 60 70 یا 100 کے لگ بھگ لوگ وہ تھے. تو مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا تھا جہاں پہ پھر ان کا وہاں پہ ٹینٹ لگا دیے گئے تھے کہ وہاں رہتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ زمانہ تھا کہ جب ان کے پاس کبھی کھانا وغیرہ ہوتا تو سب سے پہلے وہ ان کو اصحاب صفا کو وہ پیش کرتے اور وہ یہ کہتے کہ بھئی جب تک ان کو کھانا نہیں ملے گا تو میرے گھر میں چولہا نہیں جلے گا. تو بیسکلی یہ وہ مائیگرنٹس تھے مکے سے جو آئے تھے اور ان کو کوئی پناہ نہیں ملی تھی. تو مسجد نبوی میں پھر ان کو ہاؤس کر لیا گیا تھا ایک لحاظ سے، ان کے لیے لنگر کا اہتمام تھا اور رہائش کا اہتمام تھا. تو یہ وہ لوگ تھے، اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ جس میں کوئی مجلس ہوتی تھی یا کوئی ان کی خانقاہ تھی. دے ور جسٹ ریفیوجیز. جی بہت شکریہ. طارق جاوید صاحب کا سوال تھا جی، وہ اس وقت میں نے ان کو روکا تھا. آپ اپنا سوال کیجیے طارق جاوید صاحب. جی السلام علیکم اگین. فرسٹ آف آل میں ایک تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جو ابھی ایک ہماری محترمہ نے کوشچن یہ پوچھا تھا کہ یہ 1200 سال 1300 سال تفسیر بالروایہ چلتی رہی، تو آج سے 100-150 سال پہلے ہی امام فراہی نے آ کے قرآن کو جو ٹیکسٹ سے سمجھنے کی ایک باقاعدہ اسٹرکچرڈ، اس سے پہلے کام ہوا شاید تھوڑا بہت ہوا، کوئی اتنا مطلب اسٹرکچرڈ اور آرگنائزڈ کام نہیں ہوا. تو بڑا انٹرسٹنگ سوال مجھے لگا، بڑا زبردست لگا کہ آخر 1200 سال 1300 سال ہم ایک ڈفرینٹ غلط طریقے پہ ہی چلتے رہے. اور امام غامدی، استاد غامدی کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ امام فراہی نے ایک زلزلہ برپا کر دیا ایک اس فیلڈ میں، اور اس کے بعد پرانا کام پریکٹیکلی ارریلیونٹ ہو گیا. تو مجھے بہرحال بڑا اچھا لگا کہ 1200 سال 1300 سال کیوں نہیں ہوا یہ کام، ہوا تو نہیں ہے بہرحال. ہاں دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی میں کوئی ایونٹس کو فورس تو نہیں کرتے. تو لوگ خود ہی ایک ڈگر پہ چل پڑے نا. انہوں نے محسوس کیا کہ قرآن کو حدیث سے سمجھنا ہی ضروری ہے. ایک واسٹ میجورٹی جو ہے اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا غلط بھی نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے. آپ کہیں گے اچھا پروفٹ نے کہی ہے تو پھر تو ہمیں ان کی بات ماننی ہے. صرف غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ پروفٹ نے کیا کہی بھی ہے، وہ ثابت بھی ہے. تو ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ جو کچھ بھی ان کی نام سے منسوب کیا جاتا رہا وداؤٹ انویسٹیگیشن آپ نے اس کو ماننا شروع کر دیا. اور نہ صرف یہ ان کی بات کو بلکہ صحابہ کی اور تابعین کی بات کو. چونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں بہت کم تشریح ملی ہے قرآن کی، زیادہ تر تابعین سے ملی ہے، صحابہ سے ملی، تابعین سے. تبری جو میں نے ابھی آپ کو اس کا حوالہ دیا، اگر وہ اردو میں ترجمہ کبھی ہو جائے تو آپ دیکھیں گے وہ بھری پڑی ہے تابعین کے اقوال سے. یعنی تابعین کا مطلب ہے صحابہ کے جو شاگرد ہیں. تو اس وجہ سے یہ غلط فہمی لوگوں کو جب ہوئی، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت قریب تھا. لیکن اب میرے بھی اگر 100 سال پہلے پروفٹ گزرے ہوں گے اور مجھے کوئی یہ کہے گا کہ دیکھو ان کی بات ہے جو فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، ابھی لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ان لوگوں نے سنا تھا، جنہوں نے پروفٹ سے زیادہ سنا تھا، تو میں بھی ہلچل تو مچ جائے گی. تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹاورنگ شخصیت تھی جس نے ایک ایسا امپیکٹ چھوڑا قریبی جنریشنز پہ کہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی عقل معاف ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے خود نہیں سوچنا. تو اس وجہ سے یہ کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے. یعنی آپ بھی شاید، میں بھی اس زمانے میں ہوتا تو میں بھی اپنی شاید آنکھیں بند کر دیتا. بڑا مشکل ہوتا نکلنا. یہ آج آسان ہے 14 صدیوں بعد کہ جب تاریخ کے پیغمبر ہیں، اس وقت وہ وقت کے پیغمبر تھے. تو تاریخ میں جب آپ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا انفلوئنس وہ نہیں ہوتا جو ایک پریزنس کا ہوتا ہے. تو وہاں کوئی تعجب نہیں ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں وہ غلو ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے بھی چاہیے تھا کہ یہ دیکھتے کہ بھی واقعی کہی ہے یا نہیں کہی، کتنی کہی ہے، کیا پرسنٹیج ہے. تو لیکن وہی میں کہتا ہوں کہ ہمیں الاؤنس دینا چاہیے کہ جب پرسنالٹی کی اتنی بڑی قوت ہوتی ہے کہ ایٹ ٹائمز پھر آپ اس طرح کی چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے. جی آپ نے بڑا اچھا اس کی جو بیک گراؤنڈ ریزنز ہیں ایکسپلین کر دی کہ کیوں
لوگ تفسیر بالروایا کو فالو کرتے رہے. بہرحال میرا سوال بیسیکلی یہ تھا جی کہ تزکیہ کا جو لفظ ہے اس کی تھوڑی سی اس کا مطلب تو سمپل ورڈز میں یہ بنتا ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنا, لیکن کوئی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دے دو چار فکروں میں کہ کیا مطلب نماز میں کیسے پاکیزگی حاصل کریں, روزے میں کیسے کریں, یا اخلاقیات میں کیسے کریں, کیا مطلب؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ دین کو اگر فالو کریں گے جیسا کہ وہ ہے, یعنی آپ کو کہا گیا کہ آپ سچ بولیں, آپ کو کہا گیا اجتماعیت کو کہ آپ کنسلٹیشن سے فیصلہ کریں, آپ کو کہا گیا کہ سود سے اپنے آپ کو بچائیں, تو دین کے سارے احکام ان کو اڈاپٹ کرنا جو ہے وہ آپ کے اندر کے انسان کے اندر ایک پیورٹی پیدا کرتے ہیں. اس کے اندر برائی کی طرف کا جو میلان ہے یا ایول کی طرف کا جو میلان ہے, جو کہ انسان کے بعض دفعہ سیلفشنس سے پیدا ہوتا ہے, بعض دفعہ غرور سے پیدا ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ کسی باعث سے پیدا ہوتا ہے, وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دین کے جو سارے احکام ہیں وہ آپ کو ٹھیک جو لائن ہے اس میں کھڑا کر دیتے ہیں جو آپ کو خدا تک پہنچاتی ہے. تو تزکیہ کا ورڈ صرف یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ دین کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا, اگر آپ سچ بولیں اور کبھی جھوٹ نہ بولیں تو ایک اندرونی طہارت کا احساس ہوتا ہے, ایک باطنی فلفلمنٹ کا احساس ہوتا ہے. یہ ایک احساس کی چیز ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے کسی مشکل وقت میں کسی کی مدد کی ہوئے, تو اب یہ ظاہر ہے کہ سیلفلیسنس دکھائی, آپ نے سیلفشنس نہیں دکھائی, تو یہ کیا احساس ہوتا ہے؟ ایک پیورٹی کا احساس ہوتا ہے کہ یو آر ایبل ٹو برنگ ہیپینس ان سم ادرز لائف. تو یہ اصل میں آپ جب دین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اس فالو کرنے کے نتیجے میں جو آپ کی شخصیت بنتی ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ نفس مزکہ ہے. اٹ از اے پیوریفائڈ سول. جی بہت شکریہ, تھینک یو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد سلیم. میرا خیال ہے اور کوئی سوال نہیں ہے جی, تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اگلے ہفتے جی. ٹھیک ہے, خدا حافظ.